بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يؤتيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. اللہ اکبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد العمین. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. صدق الله العلي العظيم. بر محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
بر محمد و آل محمد صلوات. جنگ خیبر میں نبی ناد علی پڑھتے رہے. جنگ خیبر میں نبی ناد علی پڑھتے رہے اور سب اپنی کتابیں زندگی پڑھتے رہے. اور جب علی نے سر پہ مرحب کے لگائی ذوالفقار عرش والے لافتہ الا علی پڑھتے رہے. عرش والے لافتہ الا علی پڑھتے رہے. جنگ خیبر میں نبی نعرہ صلوات. ایک اور صلوات بھیجیں بر محمد وآل محمد. جناب ابو طالب کی شان میں 4 مصرع پیش کرو. کربلا کے خون میں شرکت ابو طالب کی ہے. کربلا کے خون میں شرکت ابو طالب کی ہے. اور سجدہ ہے شبیر کا نیت ابو طالب کی ہے. سجدہ ہے شبیر کا نیت ابو طالب کی. اور ساقیِ کوثر پسر پوتے ہیں سردار جناں. ارے اب تو ثابت ہو گیا جنت ابو طالب کی ہے. اب تو ثابت ہو گیا جنت ابو طالب کی ہے. کربلا کے خون میں نعرہ صلوات. پھر مجھے شام
کربلا یاد آ گئی، پھر مجھے شام شہید کربلا یاد آ گئی، اور بے کسی خاندان مصطفیٰ یاد آ گئی، بے کسی خاندان مصطفیٰ یاد آ گئی، اور جن کے نانا ساقیے کوثر بنیں گے خلد میں، ہاں ان پیاسوں کی فریاد دو بکا یاد آ گئی، پھر مجھے شام شہید کربلا یاد آ گئی، اور دھوپ کی تیزی تپش اور گرمی کا شبا، تشنگی عطرت خیر الورا یاد آ گئی، پھر مجھے شام شہید کربلا یاد آ گئی، اور زینب دلگیر کے ہونٹوں پہ ہنگام ودا، ہائے بھیا ہائے بھیا کی صدا یاد آ گئی، پھر مجھے شام فاتحہ۔ ایک اور صلوات بھیجیں پر محمد وآل محمد۔ جب آئی شام کی بستی میں ننگے سر زینب، جب آئی شام کی بستی میں ننگے سر زینب، اسیر مضطر و بیتاب نوحہ گر اپنا بالوں سے ڈھانپے تھی اونٹ پر، یہ رو رو کہتی تھی ہر دم با چشم تر، یہ رو رو کہتی تھی ہر دم با چشم تر، بہن حسین کی ہوں فاطمہ کی جائی ہوں، میں کربلا معلی سے لٹ کے آئی ہوں، میں کربلا معلی
سے لٹ کے اجاڑ ماریا میں ہو گیا چمان میرا، بچھڑ گیا علی اکبر سا گل بدان ہوا شہید ہر ایک شیر صف شکان، پڑا ہے بھائی بیاباں میں بے کفان، پڑا ہے بھائی بیاباں میں بے کفان، نبی کی آل کو اہل جفا نے لوٹ لیا، اے ہماری کھیتی قرن میں خزان نے لوٹ لیا، ہماری کھیتی قرن میں خزان نے لوٹ لیا، ہماری تھی جو بساط اجڑ گئے، بہن حسین سے رن میں بچھڑ گئے، ایک اور تازہ مصیبت یہ پڑ گئے، ہماری زیست کی صورت بگڑ گئی، ہماری زیست کی صورت بگڑ گئی، بندھے ہیں ہاتھ منہ اپنا چھپا نہیں سکتے، یہ قہر ہے کہ زباں بھی ہلا نہیں سکتے، یہ قہر ہے کہ زباں بھی ہلا نہیں سکتے، جب آئی شام کی نعرہ صلوات، بہت ہے بھائی، یہ تو آواز ہے۔ حضرات جو حضرات باہر تشریف فرمائے ان سے گزارش ہے کہ فرش عزا پہ تشریف لے آئیں۔ مجلس کا آغاز باقاعدہ طور پر تلاوت کلام پاک کے ذریعے سے ہو چکا ہے، اور تلاوت کلام پاک کے بعد سوزخانی کے فرائض بھی سوزخان انجام دے چکے ہیں۔ میری فہرست میں چند شورائے کرام ہیں، ان کے فوراً بعد اس مجلس کو خطاب فرمائیں گے عالی جناب عزت مآب مولانا غلام حسین صدف صاحب۔ لہٰذا جو حضرات باہر تشریف فرمائے ہیں ان سے گزارش ہے کہ فرش عزا پہ تشریف لے آئیں، اس لیے کیونکہ کافی جگہ بھی بچی ہوئی ہے فرش عزا پر۔ یقیناً آپ حضرات غم حسین منانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، اس عبادت میں آپ آئے ہوئے ہیں، اس میں باقاعدہ طور پر شریک ہو جائیں، اس لیے کیونکہ فرش عزا ایک ایسی جگہ ہے کہ جو حق اور باطل میں تمیز کرتی ہے۔ فرش عزا پر آنے کے بعد ہی پتہ چلتا ہے کہ کس کا شجرہ پاک ہے، کس کا شجرہ نجس ہے، بلکہ فرش عزا ہی بتاتی ہے کہ کون پاک ہے
کون نجس ہے، اس لیے کیونکہ یہ فرش اعضاء پر وہ آتے ہیں کہ جو مصداق آیہ تطہیر ہیں، یعنی جنہیں اللہ نے پاک و پاکیزہ رکھا ہے، اور ایسا پاک و پاکیزہ رکھا جیسا پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے، اور خود یہ ذمہ داری لی ہے کہ اے اہل بیت جہاں بھی آپ رہیں گے وہاں میں نجاستوں کو نہیں جانے دوں گا، میں آپ سے رجس کو دور رکھوں گا۔ اب کس کی طرف اشارہ کریں، کس کا نام لیں؟ 2 گام چل کے آئیے اور جان لیجئے بستی میں کون پاک ہے اور کون ہے نجس، فرش اعضاء بچھائیے پہچان لیجئے۔ ماشاءاللہ آپ حضرات آمادہ ہیں، میں بہت زیادہ دیر نظامت میں نہیں لیتا ہوں، میں گزارش کرتا ہوں جناب عامر بارہ بنکی صاحب سے کہ وہ آئیں اور بارگاہ مولا میں منظور نذرانہ عقیدت پیش فرمائیں۔ ان کے استقبال میں بآواز بلند نعرہ صلوات۔ ایک نعرہ صلوات۔ چند اشعار ملاحظہ خدمت پر مولا کی ہاں حاضری ہوئی ہے تو علی کی محبت جو دل میں بسا لے، علی کی محبت جو دل میں بسا لے، مقدر میں ہو جائیں اس کے اجالے، مقدر میں ہو جائیں اس کے اجالے، علی کی محبت جو دل میں بسا لے، مقدر میں ہو جائیں اس کے اجالے۔ اور یہ خاص طور پر مفتی صاحب، دعا اس کی مقبول ہو کر رہے گی، دعا اس کی مقبول ہو کر رہے گی، جو بغض و حسد اپنے دل سے نکالے، جو بغض و حسد اپنے دل سے نکالے، دعا اس کی مقبول ہو کر رہے گی، دعا اس کی مقبول ہو کر رہے گی، جو بغض و حسد اپنے دل سے نکالے۔ شفا چاہتا ہے تو اپنے مرض کی، شفا چاہتا ہے تو اپنے مرض کی، تو اشک عزا رخ پہ اپنے لگا لے، جو اشک عزا اپنے رخ پہ لگا لے۔ شفا چاہتا ہے تو اپنے مرض کی، تو اشک عزا رخ پہ اپنے لگا لے۔ اور خاص طور سے ملاحظہ فرمائیں، سبھی مومنوں پر عنایت کرم ہو، سبھی مومنوں پر عنایت کرم ہو، مصیبت ہر ایک سر کی اللہ ٹالے، مصیبت ہر ایک سر کی اللہ ٹالے۔ اور یہ خاص طور سے کوئی سامنے پھر نہیں آئی مشکل، کوئی سامنے پھر نہیں آئی مشکل، کیا خود کو جب پنجتن کے حوالے، کیا خود کو جب پنجتن کے حوالے، کوئی سامنے پھر نہیں آئی مشکل، کیا خود کو جب پنجتن کے حوالے۔
ہمیں بھی زیارت کو مولا بلا لیں، ہمیں بھی زیارت کو مولا بلا لیں، یہ کرنا دعا کربلا جانے والے، یہ کرنا دعا کربلا جانے والے۔ اور چند شعر مصاحب کے ملاحظہ فرما لیں۔ میرے لال اکبر تم آواز دینا، میرے لال اکبر تم آواز دینا، نہیں سوجھتے ہیں یہ دن کے اجالے، نہیں سوجھتے ہیں یہ دن کے اجالے۔ اے درد نہا تو ٹھہر جا ٹھہر جا، اے درد نہا تو ٹھہر جا ٹھہر جا، کسی نے سے بابا انی یہ نکالے، کسی نے سے بابا انی یہ نکالے۔ نہ گودی میں اصغر نہ پہلو میں بچی، نہ گودی میں اصغر نہ پہلو میں بچی، یہ ماں کس طرح اپنے دل کو سنبھالے، یہ ماں کس طرح اپنے دل کو سنبھالے۔ اور مختم لازہ فرمائیں۔ چمک جائے گی تیری قسمت بھی عامر، چمک جائے گی تیری قسمت بھی عامر، در مرتضیٰ پر تو سر کو جھکا لے، در مرتضیٰ چمک جائے گی تیری قسمت بھی عامر، در مرتضیٰ پر تو سر کو جھکا لے۔ کوئی سامنے پھر نہیں آئی مشکل کو، کوئی سامنے پھر نہیں آئی مشکل، کیا خود کو جب پنجتن کے حوالے، کیا خود کو جب پنجتن کے حوالے۔ جزاک اللہ ماشاءاللہ۔ یہ تھے جناب عامر بارابنکوی صاحب، بہترین انداز میں نذرانِ عقیدت پیش فرما رہے تھے۔ انجمن حیدری رجسٹرڈ و ممنین سرفراز گنج کی جانب سے یہ شب بیداری اور جلوس عماری کا انعقاد کیا گیا ہے، اور جو حضرات باہر بیٹھے ہیں ان سے پھر سے گزارش کر رہا ہوں کہ فرش عزا پہ تشریف لے آئیں، ابھی کافی جگہ ہے، اور آپ حضرات یقیناً انجمنوں کو سننے کے لیے آئے ہیں، لیکن جو شعراء ہیں وہ بھی ذکر امام حسین کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ جو ہمارے خطیب ہوں گے وہ بھی ذکر امام حسین کریں گے، لہٰذا عبادت کا وقت جب شروع ہو جائے تو مصلی پر پہنچ جانا چاہیے، اور چونکہ یہ اس عبادت غم حسین کا مصلی ہے فرش عزا، لہٰذا ہمیں جتنی جلدی ہو سکے فرش عزا تک پہنچنا چاہیے۔ بہترین اشعار آپ سماعت فرما رہے تھے جناب عامر بارابنکوی صاحب سے، بغیر کس تمہید صرف 4 مصروں کے ذریعے سے میں عالمی شہرت یافتہ شاعر جناب مبارک جلال پوری صاحب کو دعوت سخن دوں گا کہ غم حسین تیری انجمن میں پیدا ہوئے، غم حسین تیری انجمن میں پیدا ہوئے۔ دوسرا مصرع تب پڑھوں گا جب سب متوجہ رہیں گے۔ غم حسین تیری انجمن میں پیدا ہوئے۔ آپ تو رات بھر شب بیداری کرنے کے لیے آئے ہیں اور ابھی سے آنکھوں میں نیند آنا یہ مناسب نہیں ہے۔ غم حسین تیری انجمن میں پیدا ہوئے، جو خوش نصب تھے وہ اچھے چمن میں پیدا ہوئے۔ غم حسین تیری انجمن میں پیدا ہوئے، نہیں ابھی تیسرا اور چوتھے مصرے پہ انشاءاللہ سب بولیں گے۔ غم حسین تیری انجمن میں پیدا ہوئے، جو خوش نصب تھے وہ اچھے چمن میں پیدا ہوئے، وگرنہ خامشی رہتی دیارے دوزخ میں، ہزاروں بچے علی کی جلن میں پیدا
تھی دیار دوزخ میں، ہزاروں بچے علی کی جلن میں پیدا ہوئے۔ آئیے حضرات گزارش کرتا ہوں علی جناب عزت مآب مبارک جلال پوری صاحب سے عالمی شہرت یافتہ شاعر آپ کے درمیان ہیں، ان کے استقبال میں بآواز بلند نعرہ صلوات۔ حضرات شب داری میں کافی تاخیر ہو چکی ہے، ابھی محترم مستاذ شاعر وسیع جمہوری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، انہیں بھی پڑھنا ہوگا۔ حکم ہو گیا ہے تو 5 منٹ میں ثواباً حاضر ہو گیا ہوں آپ کی خدمت میں۔ کئی لوگوں کے اصرار پہ میں 4 مصرے پیش کرتا ہوں۔ ایک بار صلوات پڑھ دیں محمد عالم۔ ایک بار اور صلوات پڑھتے ہیں بابا دل پر۔ بس 2 قطع پڑھوں گا، 2 شعر مصاحب کے پاس میں تمام پیش کرتا ہوں، سنیں۔ ایک بار اور صلوات پڑھتے ہیں محمد آل محمد پہ۔ مطلب اس خدمت ہے، ہم لوگ لہو اپنا بہانے میں لگے ہیں، ہم لوگ لہو اپنا بہانے میں لگے ہیں، بہانے میں لگے ہیں، بہانے میں لگے ہیں، شبیر مگر خون بڑھانے میں لگے ہیں، شبیر مگر خون بڑھانے میں لگے ہیں۔ شعر پیش کرتا ہوں، عباس کے پرچم کو وہ ہرگز نہ اٹھائے، عباس کے پرچم کو وہ ہرگز نہ اٹھائے، وہ ہرگز نہ اٹھائے، وہ ہرگز نہ اٹھائے، جو بھائی کو بھائی سے لڑانے میں لگے ہیں، جو عباس کے پرچم کو وہ ہرگز نہ اٹھائے، عباس کے پرچم کو وہ ہرگز نہ اٹھائے، وہ ہرگز نہ اٹھائے، وہ ہرگز نہ اٹھائے، جو بھائی کو بھائی سے لڑانے میں لگے ہیں، جو بھائی کو بھائی سے لڑانے میں لگے ہیں۔ 4 مصرے، کل 10 سفر ہے، یعنی شہزادی سکینہ کی شہادت ہے۔ 4 مصرے فضائل کے پیش کرتا ہوں، آخری مجمع ہے۔ حسن بھائی سنیں 4 مصرے شہزادی سکینہ کے حوالے سے مصائب سے فضائل کہنے کی کوشش کی، دیکھیں بھائی ہانی بھائی۔ بے زباں گیا ظالم کو رلانے کے لیے، حرملا ہی گیا جان گنوانے کے لیے، حرملا ہی۔ شعر پیش کر رہا ہوں، ارے یہ سکینہ نے کہا فاطمہ صغریٰ مت جا، ایک بہن کافی ہے اسلام بچانے کے لیے۔
ایک بہن کافی ہے اسلام بچانے کے لیے. ایک شعر تابوت کے حوالے سے، دو شعر جناب سکینہ کی مصائب کی پیش کرتا ہوں. رحمت تمام میں پیش کرتا ہوں. دھانی بھائی سنیں. اتنا کسی کو ثانیے زہرا نہیں ملا، ماں کی حیا اور باپ کا لہجہ نہیں ملا. اب مولا حسین کا معجزہ سماعت فرما لیں، میں پیش کر رہا ہوں. ماں کی حیا اور باپ کا. شعر میں صداقت نہ ہوگی تو بالکل نہ بولیے گا، لیکن صداقت ہوگی مولا حسین کے چاہنے والے تو ضرور بولیے گا. اتنا کسی کو ثانیے زہرا نہیں ملا، ارے 14 صدی سے اٹھتا ہے، 14 صدی سے اٹھتا ہے مولا کا تعزیہ. اتنا کسی غریب کو کاندھا نہیں ملا. لکھنؤ پڑھو. مولا سلامت. 14 صدی سے آپ نے استقبال کیا. مولا آپ کو سلامت رکھے اس شبیداری کے صدقے میں. ارے 14 صدی سے اٹھتا ہے آقا کا تعزیہ. اتنا کسی غریب کو کاندھا نہیں ملا، اتنا کسی غریب. لیکن انشاءاللہ پھر وقت ملا پیش کروں گا دوسرے موقع پر. وقت نہیں، بالکل بھی پیشکان ہے، مولانا ہے. میں ایک مطلب 2-3 شعر مصائب کو پڑھنا چاہتا ہوں. چھوٹی شہزادی جناب سکینہ کے بند نہیں پڑھوں گا، شعر پیش کر رہا ہوں. آپ کی آنکھیں اشکبار ہیں، میں پیش کرتا ہوں. ایک 4 برس کی بچی ہے، زندان شام میں مقید ہے، وہاں سے ایک بیان کر رہی ہے. اور آسان زبان میں کہنا چاہوں گا، انشاءاللہ آپ تڑپ پہ رو لیں گے. جناب سکینہ زندان شام میں رہ کے 4 برس کی بچی جو 1 سال قید ہے وہ بیان کر رہی ہے. میں پیش کر رہا ہوں، سنیں. کیا کوئی نہیں سنتا اب میرا بیاں بابا؟ ارے ہائے کیا کوئی نہیں سنتا اب میرا بیاں بابا؟ ہے کہاں میرے آپ ہیں کہاں بابا؟ ہے کہاں میرے کل 10 سفر ہے، شہزادی کی شہادت کا دن ہے. آہیں کہاں میرے آپ ہیں کہاں بابا؟ ارے قید کے مر گئی اگر مجھتے میری لاش اٹھائے گا کیسے ناتوا بابا؟ میری لاش اٹھائے گا کیسے ناتوا بابا؟ سارے اشعار چھوڑتے ہوئے صرف 2 شعر آپ تک پہنچا دوں عزاداروں، پیش کرتا ہوں. ہم جہاں مقید ہیں، عزاداروں بچے جہاں کہیں بھی رہتے ہیں وہ اپنا حال بیان کرتے ہیں کہ بابا ہم اس حال میں ہیں. میں پیش کر رہا ہوں. ہم جہاں مقید ہیں اس پہ چھت نہیں بابا.
آکے دیکھ لو کیسا ہے میرا مقام بابا، آکے دیکھ لو کیسا ہے میرا مقام بابا۔ اور یہ آخری شعر میرا پسندیدہ شعر، مصائب کا شعر، آخری مجمع تک بغیر کسی تمہید کے صاحب علم کا مجمع ہے، پیش کرتا ہوں۔ کھولتا ہوا پانی، صاحب اولاد بیٹھے ہیں، کھولتا ہوا پانی، ارے مجھ پہ جب بھی گرتا کہ کھولتا ہوا پانی، مجھ پہ جب بھی پڑتا تھا، ہائے جلنے لگتی تھی میری ہڈیاں بابا، ہائے جلنے لگتی تھی میری ہڈیاں بابا۔ خاک ہے میرا بستر، وہ سکینہ بیان کرے جو کبھی پیدل نہ چلی ہو، کبھی عباس کی گود میں، کبھی حسین کی گود میں۔ خاک ہے میرا بستر، اینٹ ہے میرا تکیہ، ارے خاک ہے میرا بستر، اینٹ ہے میرا تکیہ، کیا سناؤں غربت کی اور داستان بابا، کیا سناؤں غربت کی اور داستان بابا، اور داستان۔ جزاک اللہ، ماشاءاللہ۔ یہ تھے جناب مبارک جلال پوری صاحب جو چھوٹی شہزادی کے حال کا نوحہ پیش فرما رہے تھے۔ قبلہ تشریف لائے ہیں، اس لیے بغیر کسی تمہید میں گزارش کرتا ہوں استاد الشورا جناب وسیع جون پوری صاحب کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ مولا میں منظوم نذرانِ عقیدت پیش فرمائیں۔ ان کے استقبال میں بآواز بلند نعرہ صلوات۔ التماس ہے ان حضرات سے جو باہر تشریف رکھتے ہیں کہ وہ برائے کرم فرش اعضا پہ تشریف لائیں۔ میرے چند اشعار کے بعد مولانا موصوف اپنی خطابت کو انجام دیں گے، اس لیے آپ حضرات فرش اعضا پہ اپنی اپنی جگہ پہلے سے اختیار کر لیں۔ حاضر کرتا ہوں مطلب بغیر کسی تمہید کے، ابھی ایک مسالمہ علی کالونی میں ہوا ہے کہ جمع ہو کر علی اکبر پیمبر بنتے جاتے ہیں، میں اسی کے چند اشعار آپ کو حاضر کر رہا ہوں، سماعت ایک صلوات بآواز بلند۔ مطلب حاضر کرتا ہوں۔ سر فرش اعضا انمول گوہر بنتے جاتے ہیں،
سرے فرش عزا انمول گوہر بنتے جاتے ہیں یہاں مفلس جو آتے ہیں تونگر بنتے جاتے ہیں یہاں مفلس جو آتے ہیں تونگر بنتے جاتے ہیں. بہت توجہ شعر حاضر کرتا ہوں کہ جہاد کر بلا کچھ کم نہیں ہے جنگ خیبر سے. ثانی مصرع بطور خاص. جہاد کر بلا کچھ کم نہیں ہے جنگ خیبر سے پلٹ کر آستی اصغر بھی حیدر بنتے جاتے پلٹ کر جہاد کر بلا کچھ کم نہیں ہے جنگ خیبر سے پلٹ کر آستی اصغر بھی حیدر بنتے جاتے ہیں سر فرش عزا انمول گوہر بنتے جاتے ہیں. شعر سنیے گا حاضر کرتا ہوں بالکل سادہ سا انشاءاللہ لطف اندوز ہوں گے آپ حضرات کہ در سرور پسر دنیا جھکائے جاتی ہے اپنا یہاں لمحوں میں حر جیسے مقدر بنتے جاتے ہیں. اور یہ شعر بطور خاص عرض کر رہا ہوں سماعت فرمائیں گے کہ جلوس کربلا نکلا ہے تابوت و عالم لے کر جلوس کربلا نکلا ہے تابوت و عالم لے کر نظر میں دور تک جنت کے منظر بنتے جاتے ہیں نظر میں دور تک جنت کے منظر بنتے جاتے ہیں. اور یہ شعر ایک نازک سا شعر حاضر کرتا ہوں سماعت فرمائیں گے انشاءاللہ کہ ادھر تشنا لگی معراج کی منزل پہ آ پہنچی. بطور خاص ثانی مصرع کا دیکھیں گے ادھر میرا ادھر تشنا لگی معراج کی منزل پہ آ پہنچی ادھر فردوس میں کوثر پہ کوثر بنتے جاتے ہیں ادھر فردوس میں کوثر پہ کوثر بنتے جاتے ہیں. شعر دیکھیں گے حاضر کرتا ہوں تو بلا سماعت فرمائیں گے کہ یہی بیمار قیدی حر
کا وہ پیمبر ہے. سماعت فرمائیں گے. یہی بیمار قیدی حریت کا وہ پیمبر ہے کہ جس کے نقش پا کاروں کے ہم سر بنتے جاتے ہیں. کہ جس کے نقش پا کاروں کے ہم سر بنتے جاتے ہیں. اسی سے مربوط شعر ایک اور سماعت فرمائیں آپ حضرات کہ پیادہ پا سفر زنجیروں میں عابد کا جاری ہے. ثانی مصرع اس کا دیکھیں گے آپ حضرات. پیادہ پا سفر بیمار پیادہ پا سفر زنجیروں میں عابد کا جاری ہے. جو کانٹے چبھتے جاتے ہیں گلے تر بنتے جاتے ہیں. جو کانٹے چبھتے جاتے ہیں گلے تر بنتے جاتے ہیں. اب میں اسے شعر تو نہیں کہہ سکتا لیکن ہاں ایک مصرع ہمارا سماعت فرمائیے دیکھیے گا. کہ کھینچی آتی ہے یہ دنیا محمد کی زیارت کو. کھینچی آتی ہے یہ دنیا محمد کی زیارت کو. جوان ہو کر علی اکبر پیمبر بنتے جاتے ہیں. جوان ہو کر علی اکبر پیمبر بنتے جا. کھینچی آتی ہے یہ دنیا محمد کی زیارت کو. جوان ہو کر علی اکبر پیمبر بنتے جاتے ہیں. اور یہ آخری شعر حاضر کرتا ہوں سماعت فرمائیں کہ ڈبونے کے لیے ہر طالب بیعت کی کشتی کو. سماعت فرمائیں گے. ڈبونے کے لیے ہر طالب بیعت کی کشتی کو غم شبیر کے آنسو سمندر بنتے جاتے ہیں. غم شبیر کے آنسو سمندر بنتے جاتے ہیں. اور یہ مقطع کا شعر تمامی حضرات جو باہر بھی تشریف رکھتے ہیں ان کی بھی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. سماعت فرمائیے. وسیع یہ سید سجاد کے خطبوں کا صدقہ ہے. ثانی مصرع اس کا دیکھیں گے. وسیع سید سجاد کے خطبوں کا صدقہ ہے. عزا کے فرش پر آ کر
سخنور بنتے جاتے ہیں ازا کے اوپر وسیع سید سجاد کے خطبوں کا صدقہ ہے ازا کے فرش پر آ کر سخنور بنتے جاتی ہیں. جزاک اللہ، مولا سلامت رکھے جناب وسیع جونپوری صاحب قبلہ کو. اب تاخیر کافی ہو چکی ہے، قبلہ تشریف فرما ہے. بس اعلان سماعت فرمانے کی ہماری خوش نصیبی ہے کہ آج کی شب داری میں بیرونی انجمنہ ماتمی بھی تشریف لا رہی ہیں، جس میں انجمن جعفریہ رجسٹرڈ مصطفیٰ آباد جلال پور تشریف لا چکی ہے. ان کے ممبران سے بھی گزارش ہے کہ فرش اعضاء پہ تشریف لے آئیں. انجمن اکبریہ رائے پور چھتیس گڑھ بھی تشریف لا چکی ہے. ان کے ممبران سے بھی گزارش ہے کہ فرش اعضاء پہ تشریف لے آئیں. اور انجمن رونق اسلام مصطفیٰ آباد جلال پور یہ بھی تشریف لا چکی ہے، اور بقیہ دو انجمنیں تشریف لا رہی ہیں. آئیے حضرات نظم کی وادیوں سے نکل کر اور نثر کے علاقے میں پہنچتے ہیں، اور قبلہ کی بارگاہ تک پہنچنے کے لیے بس 4 مصروں کی مدد سے کہ پڑھ کے نہج بلاغہ دنیا میں لوگ اچھے ادیب ہوتے ہیں، تیرے خطبوں کا فیض ہے زینب آج ہم میں خطیب ہوتے ہیں. انہی مصروں کے زیر سایہ میں گزارش کرتا ہوں عالی جناب عزت مآب مولانا غلام حسین صدف جونپوری صاحب قبلہ کی بارگاہ میں کہ وہ رونق افروز ممبر ہوں اور اپنے بیان سے مومنین کے قلوب کو منور فرمائیں. قبلہ کے استقبال میں باواز بلند نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بلند ترین نعرہ صلوات. آپ حضرات ایک اعلان سماعت فرما لیں. 27، 28، 29 سفر المظفر یعنی جمعرات جمعہ ہفتہ 8 بجے شب عطائے زہرہ ہادی لین نیز گرین ہاؤس سرفراز گنج میں سہ روزہ مجالس کا انعقاد کیا گیا ہے، اور ان مجالس کو خطاب فرمائیں گے عالی جناب مولانا سید قرطاس کربلائی صاحب. آپ حضرات سے ان مجالس میں شرکت کی گزارش ہے. 1 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر نواب گوہر آغا صاحب مرحوم، نواب عظیم حسین ابن گوہر آغا صاحب مرحوم، غلام حیدر ابن محمد احسن مرحوم اور جملہ مومنین اور مومنات سب کی روح کو ایصال فرما دیں. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا ومقتدانا بالقاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الغر المیامین ولعنت اللہ علی اعدائہم ومنکری فضائلہم ومصائبہم وغاصبی حقوقہم اجمعین من لیلنا حاضہی الى قیام یوم الدین بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد وقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وَهُوَ أَصْدَقُ الصَّادِقِينَ وَقَوْلُهُ الْحَقُّ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایتها النفس المطمئنة ارجعی الى ربک راضیۃ مرضیہ وادخلی فی عبادی وادخلی جنتی صلوات بھیج دوں. قبلہ و کعبہ مولانا مسلم صاحب سے درخواست ہے کہ ادھر تشریف لے آئیں, وہاں حوصلہ افزائی کے لیے آ جائیں تشریف لے آئیں. معاف کیجئے میں نے آپ کو زحمت دی. تشکر. حضرات آج کی یہ مجلس اصل میں شب بیداری کی پیشخانی ہے. آج آپ شب بیداری میں مصروف رہیں گے. شہر کے علاوہ بیرونی انجمنیں بھی تشریف لائی ہیں اور آپ انہیں سننا چاہتے ہیں. کچھ دیر مجھے بھی گوارا کر لیں. آپ کی سماعتوں پر ہو سکتا ہے گراباری کا احساس ہو, کیونکہ ذہن میں انجمنوں کو سننا ہے تو ذاکر درمیان میں بوجھل معلوم ہوتا ہے. لیکن پھر بھی یہ وہ ذکر ہے کہ نظم میں ہو کہ نثر میں ہو, روح کو بہرحال تازگی عطا کرتا ہے. بہت زیادہ طویل گفتگو کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے. بہت اختصار کے ساتھ آپ کی خدمت میں کچھ معروضات حاضر کرنا مقصود ہیں اور پھر آپ ہوں گے اور آج کی شب ذکر حسین کا سلسلہ نوح و بکا کے ساتھ آپ سماعت فرمائیں گے. میں نے قرآن حکیم کے سورہ نشان 79 سورہ والفجر کی آخری 4 آیتوں کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے اور آپ کی خدمت میں مسلسل جہاں بھی مجھے مجلس خطاب کرنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے, ذکر کرنے کی سعادت نصیب ہو رہی ہے, تو میں انہی آیتوں کے ذیل میں عرفان کربلا کے حوالے سے گفتگو کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. یہاں بھی سلسلہ بیان وہی ہے, چونکہ یہ سورہ والفجر قرآن حکیم کا وہ سورہ ہے کہ جو اپنے دامن میں گویا کربلا کو سمیٹے ہوئے ہیں اور
جو کچھ کربلا اور اس کے اثرات اور اس کی اثر پذیری ہے، ان سب کو خالق نے علامتوں میں بیان کیا۔ شروع ہو رہا ہے قسم سے، صبح کی قسم، 10 راتوں کی قسم۔ اس کے بعد مسلسل 26 آیتوں تک فساد کرنے والوں کا ذکر، فسادیوں کا تذکرہ، اور پھر ان کے بھیانک انجام کے سلسلے میں گفتگو۔ 27ویں آیت سے رخ بدل گیا اور خالق نے آواز دی کہ اے نفس مطمئن، پلٹ آ اپنے رب کی طرف۔ اللہ تجھ سے راضی ہے، تو اللہ سے راضی ہے، میرے خاص بندوں میں شامل ہو کر میری جنت میں داخل ہو جا۔ فساد کا نتیجہ ہمیشہ اضطراب اور بے چینی۔ جب بھی فسادات ہوں، کسی نوعیت کے فسادات ہوں، ذہن منتشر ہوگا، طبیعتیں بے چین ہوں گی، ایک اضطراب کا عالم ہوگا، ایک پریشانی کی کیفیت ہوگی۔ اور اضطراب اور پریشانی اور بے چینیوں اور فساد کی شدت میں یقین پر باقی رہنے کے لیے اس کے در دولت پر آنا پڑے گا جس کو اللہ نے نفس مطمئن کہا، کیونکہ نفس مطمئن سے دولت یقین حاصل ہوتی ہے۔ یہ جو ذکر کے سلسلے ہیں، یہ جو مجالس ہیں، یہ جو رات بھر شب داریاں ہیں، یہ جو انجمنوں کی نوحہ خوانی ہے، یہ اسی نفس مطمئن کی یاد ہے کہ جس نے سب سے عظیم انتشار میں اپنے نفس کو اتنی اطمینان کی منزل پر رکھا کہ جب اس کے گلے پہ خنجر رواں ہوا تو خالق کی طرف سے آواز آئی، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئن اپنے رب کی طرف پلٹ آ۔ عزیزان گرامی، انتشار اور اضطراب کا علاج یہی ذکر ہے جسے ہم ذکر حسین کہتے ہیں، اور اس ذکر کا سب سے زیادہ گہرا رشتہ آنسوؤں سے، اشک عزا سے۔ امام حسین کے ذکر کا ربط آنسوؤں سے اتنا مستحکم ہے کہ حسین اور آنسو گویا ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہو کر رہ گئے۔ لفظ حسین لبوں پر آتا ہے تو آنکھیں نمناک ہو جاتی ہیں، دل میں گداس پیدا ہو جاتا ہے، ایک سوز کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، اور حسین پر آنسو وقت کے دھارے کے خلاف معجزاتی طور پر 1400 برس سے جاری ہے، کیونکہ آنسوؤں میں دیرپائی نہیں ہے۔ غموں کا احساس ہمیں رلاتا ہے اور گزرتا ہوا وقت مرہم بن جاتا ہے، آنسو خشک ہو جاتا ہے۔ اپنے ہمارے خاندانوں میں، گھروں میں کتنے لوگ جدا ہو گئے۔ میرے ماں باپ رخصت ہو گئے، آپ میں بہت سے لوگ ہوں گے جن کے والدین، بھائی بہن دنیا سے چلے گئے۔ تو جس دن انتقال ہوتا ہے، جس دن فراق ہوتا ہے، اس دن تو بہت آنسو گرتے، مگر 6 مہینے بعد، سال بھر بعد آنسوؤں کا باندھ بندھ جاتا ہے۔ پھر اپنے والدین کے لیے آنکھ میں آنسو نہیں آتے۔ یہ نہیں ہے کہ یاد نہیں رہتی، یہ نہیں ہے کہ محبت نہیں ہے، مگر آنسو کا سلسلہ اس لیے رک گیا کہ فطری طور پر گزرتا ہوا وقت آنسوؤں کے سوتوں کو خشک کر دیتا۔ دنیا کے ہر غم میں آنسو خشک ہو جاتے ہیں، بس ایک غم حسین ہے کہ جس میں 14 صدیوں سے آنسو جاری ہے۔ زمانے گزر رہے ہیں، آنسوؤں کا کارواں اپنی جگہ ہے۔ آنسو بھی ہیں، انقلاب بھی ہیں، ظلم کے خلاف احتجاج بھی ہیں۔ ایک ایسی صدا ہیں یہ آنسو کہ جس کے سیل میں تخت و تاج بہہ گئے۔ آنسوؤں کے سیلاب میں ظلم کی حکومتیں غرقاب ہو گئیں۔ آنسو کل بھی زندہ جاوید تھے، آنسو آج بھی زندہ جاوید تھے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کو آنسوؤں سے بڑی مقاسمت ہے۔ آنسوؤں کے خلاف فتویٰ سازی، آنسوؤں کے خلاف
مختلف طرح کے بیانات، آنسو بہانے والوں کو نشانہ بنانا، ان پر طنز کرنا، یہ تو رو رہے ہیں، یہ تو ملت گریہ کن ہیں، یہ تو رونے والی قوم ہے. لیکن شاید دنیا کو خبر نہیں کہ یہ رونے والی قوم اپنے آنسوؤں کے سائے میں زندہ ہے، ورنہ ظالموں نے اسے ختم کر دیا ہوتا. آنسوؤں نے اس کو زندگی دی ہے. مختلف اعتراضات رونے والوں پر، ان کے خلاف فتاوے. اسی میں ایک بہت سیریس اعتراض یہ کہ یہ جو لوگ رو رہے ہیں، شب بیداریاں کر رہے ہیں، مجلسیں کر رہے ہیں، فرش عزا بچھا رہے ہیں، اصل میں یہی حسین ابن علی کے قاتل ہیں. ہر سال محرم میں یہ اعتراض شروع ہوتا کہ انہی رونے والوں نے امام حسین کو قتل کیا ہے، یہی مولا حسین کے قاتل ہیں. آج کی مختصر سی گفتگو میں صرف ہم اس بات کا تجزیہ کرنا چاہتے ہیں کہ یہ اعتراض کیوں ہے، اس کی وجہ کیا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے. جب بھی ہوا ان کا انہی نے مارا ہے، یہی رو رہے ہیں. اس کے بعد کہانیاں بنائی گئیں کہ جب مختار انتقام کے لیے اٹھے تو کوفے میں جو حسین کے قاتل چھپے ہوئے تھے، کالے کپڑے پہن کر چھتوں پر وہ ماتم کرنے لگے تاکہ مختار کی تلوار سے بچ جائے. اس طرح کی بہت سی باتیں کہی جاتی ہیں کہ رونے والے یہی اصل میں قاتل. سنجیدگی سے اس سوال پر غور کر کے ہم نے پوچھا کہ یہ بات کیوں آپ کہتے ہیں کہ جو رونے والے ہیں، جو علی کے شیعہ ہیں، جو حسین کے ماتمدار ہیں، وہی قاتل ہیں. تو بڑے تمطراق سے جواب دیا جاتا ہے کہ مولا حسین کو کوفے والوں نے قتل کیا. تو ہم نے ٹھیک ہے، کوفے والوں نے قتل کیا. کہنے لگے کہ کربلا میں جو لشکر جمع ہوا تھا اس میں سب کوفے کے تھے. ہم نے کہا تاریخی طور پر یہ بات غلط ہے، سب کوفے کے نہیں تھے، اکثریت کوفے کی تھی. بصرے کے بھی لوگ تھے، شام کے بھی لوگ تھے، یمن کے بھی پہلوان بلائے گئے تھے جن کے تاریخوں میں نام موجود ہے. تو سب کوفے والے نہیں تھے، مگر میجارٹی اہل کوفہ کی تھی. یہ بات ہمیں تسلیم ہے کہ بس اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ حسین کو قتل کرنے والے یہی شیعہ تھے، کیونکہ کوفے والے سب شیعہ تھے. ہم نے کہا یہ فیصلہ کیسے ہوا کہ کوفے والے سب شیعہ تھے؟ انہوں نے کہا یہ فیصلہ یوں ہوا کہ علی نے مدینے سے دارالخلافہ ہٹایا اور کیپٹل کو اسلام کی کوفے ٹرانسفر کیا. چونکہ کوفے میں سب شیعہ تھے، علی نے وہاں حکومت قائم کی، سب علی والے تھے اور وہی حسین کے قاتل تھے. تو یہ بات اس وقت صحیح ہوتی کہ جب کوفہ حضرت علی کے زمانے میں ایک بیگ زمین سے اگ آتا یا آسمان سے ٹپک پڑتا. کوفے کی تاریخ تو علی سے پہلے کی ہے، کوفے کی ہسٹری تو اسلام سے پہلے کی ہے. کوفہ عراق کا شہر ہے. دوسرے دور خلافت میں کوفے کو فوجی چھاؤنی بنایا گیا اور سعد بن ابی وقاص نے اس شہر کو آباد کیا. تو جو شہر اسلامی شناخت دوسرے دور خلافت میں اپنی قائم کر رہا ہے، وہ دوسرے خلیفہ کا شہر ہونا چاہیے کہ چوتھے خلیفہ کا؟ تاریخی طور پر میرا سوال ہے کہ دوسرے دور خلافت میں کوفے کی اپنی حیثیت قائم ہوئی. حضرت علی نے اس کو کیپٹل بنایا ہے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوفے میں سب علی والے. اس لیے کہ جب ہم جغرافیائی طور پر کوفے کا جائزہ لیتے ہیں تو کوفے میں ہمیں تین طرح کے لوگ نظر آتے ہیں. کوفے میں یہودی بھی ہیں، کوفے میں عیسائی بھی ہیں، کوفے میں مسلمان بھی رہتے ہیں. کوفے کے یہودی کوفے کا انڈر ورلڈ سنبھالتے ہیں، کوفے کے عیسائی کوفے کا بزنس دیکھتے ہیں، کوفے میں عام شہری کے طور پر مسلمان بھی رہتے ہیں. اگر عیسائی کوفے میں نہ رہتے ہوتے تو وہب قلبی عیسائیت کی دنیا سے حسین کے لشکر میں کیسے شامل ہوتے؟
کوفے ہی کے رہنے والے تھے جناب وہب کلبی جو عیسائی تھے اور امام حسین کے ہاتھوں پر بیعت کی. تو آپ ذرا سوچئے کہ جس شہر میں سب مسلمان نہیں ہیں اس شہر میں سب علی کے شیعہ کہاں سے ہو جائیں گے؟ سب مسلمان نہیں ہیں اس شہر میں، یہودی بھی رہتے ہیں، عیسائی بھی رہتے ہیں اور مسلمان بھی رہتے ہیں. اس کے بعد آپ ذرا سا محسوس کریں تو کوفے میں واقعی علی کے شیعہ ہیں کہ نہیں، اس کا تجزیہ بھی ہو جاتا. جنگ جمل ختم ہوئی بصرے میں، حضرت علی نے کوفے کو دارالخلافہ بنایا. جنگ جمل کے بعد بصرے سے کوفہ تشریف لائے. پہلی بار مولا کے قدم کوفے میں آ رہے ہیں. اعلان ہو گیا کہ مسلمانوں کے خلیفہ امیر المومنین علی علیہ السلام کوفے تشریف لا رہے ہیں. جمعے کی نماز پڑھائیں گے. پہلا جمعہ ہے اور اس پہلے جمعے میں لوگ اس قدر شدت سے شریک ہوئے ہیں کہ مسجد کوفہ کے دروازے تک جگہ نہیں ہے. مولا تشریف لائے، مسجد کے دروازے میں داخل ہونا چاہا تو جو لوگ دروازے پہ بیٹھے تھے انہوں نے کہا ہم آپ کو جانے نہیں دیں گے. اگر آپ کو آگے نماز پڑھنے کا شوق تھا تو پہلے آئے ہوتے. ہم پہلے آئے، ہم نے پہلے سے جگہ لی. یہ کوفے کے لوگ ہیں کہ جو علی کو پہچانتے نہیں. جو علی کو پہچانتے نہیں ہیں وہ علی کے شیعہ کہلا رہے ہیں. اب ذرا غور میں انہوں نے کہا ہم جانے نہیں دیں گے. تو مولا علی نے پوچھا کیوں نہیں جانے دو؟ کہا ہم پہلے سے آئے. تو مولا نے سوال کیا کہ یہ بھیڑ کیوں ہے اتنی؟ تو جواب ملا کہ یہ بھیڑ اس لیے ہے کہ آج خلیفۃ المسلمین نماز پڑھائیں گے، ہم ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے. یہیں پہ فیصلہ ہو گیا. کیا کہا؟ آج خلیفۃ المسلمین نماز پڑھائیں گے. تاریخ میں یہی فکرے، آج خلیفۃ المسلمین نماز پڑھائیں گے. اگر یہ کوفے والے شیعہ ہوتے تو یہ نہ کہتے کہ خلیفۃ المسلمین نماز پڑھائیں گے، یہ کہتے کہ آج امام وقت نماز پڑھائیں گے. کوفے کا مذہب یہیں سے طے ہو رہا ہے کہ کوفے کا مذہب کیا ہے. آج امام وقت نماز پڑھائیں گے یہ شیعہ جملہ، آج خلیفۃ المسلمین نماز پڑھائیں گے یہ عام مسلمان کا جملہ. موضوع ذرا سا سنجیدہ ہے، سنجیدگی سے سماعت فرمائیے کیونکہ کسی کی دل آزاری بھی مقصود نہیں ہے اور پیغام کا پہنچا دینا بھی ضروری سمجھتے ہیں. آج خلیفۃ المسلمین نماز پڑھائیں گے. علی نے فرمایا کہ ہم اندر نہیں گئے تو نماز نہیں ہو پائے گی. انہوں نے کہا کیا آپ خلیفہ کے کوئی بہت خاص ہیں کہ آپ کے بغیر نماز نہیں ہوتی؟ انہوں نے کہا نہیں. یہ بتاؤ کہ جب خلیفۃ المسلمین آئیں گے تو تم پہچانو گے کیسے؟ انہوں نے کہا اس میں کون سی مشکل ہے. جب آئیں گے تو لوگ ہوں گے، شور ہوگا، ہجوم ہوگا، ہٹو بچوں کی صدائیں ہوں گی، ہم پہچان جائیں گے کہ خلیفہ کی سواری آ گئی. اس کا مطلب کوفے والے منصب کو پہچانتے ہیں، حکومت کے، روحانی قیادت کو نہیں پہچانتے. انہوں نے کہاں دیکھا ہوگا ایسا خلیفہ کہ جو ایک چادر میں آئے اور ایک ہی چادر میں رخصت ہو جائے، کوفے سے کچھ نہ لے. جیسے ہی علی نے کہا کہ میں ہی علی ابن ابی طالب، سب کھڑے ہو گئے. حضور ادھر سے آئیے، حضور ادھر سے آئیے، حضور یہ راستہ. اس کا مطلب یہ کہ کوفے والے شخصیت کو نہیں عہدے کو پہچانتے ہیں. کوفے والوں کا مزاج یہ ہے کہ عہدہ جدھر ہے ادھر ہوں گے. یہ کوفے والوں کا مزاج ہے علی کے دور میں. اور اگر یہ علی والے ہوتے تو مسجد کوفہ میں علی شہید نہ ہوتے. علی کی شہادت اعلان کر رہی ہے کہ کوفے کے لوگ مکمل طور پر علی والے نہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ علی والے نہیں ہیں، نہیں، کوفے میں علی والے بھی ہیں، دوسرے بھی ہیں، ہر مزاج کے لوگ.
یہ کوفہ جو علی کے دور میں علی کی بات نہیں سنتا، جس کے لیے نہج البلاغہ میں مولا یہ فرما رہے ہیں کہ میرا جی چاہتا ہے کہ دینار و درہم کا سودا کر لوں امیر شام سے۔ دینار و درہم کے سودے کا مطلب یہ کہ اس وقت ایک دینار میں 10 درہم ہوتے تھے، اپنے 10 دے کر اس کا ایک لے لوں۔ نہج البلاغہ میں یہ ارشاد موجود ہے کہ اپنے 10 دے کر اس کا ایک لے لوں، اور وجہ بھی بیان کی کہ شام والے جانتے ہیں کہ ان کا امیر باطل ہے مگر وہ اس کی اطاعت کرتے ہیں۔ تم جانتے ہو کہ میں حق پر ہوں مگر تم میری بات نہیں مانتے۔ تو کوفہ علی کا مخالف تو ہو سکتا ہے، مکمل طور پر موافق نہیں نظر آیا تاریخ میں۔ یہ کہہ دینا کہ کوفے والے شیعان علی ہیں، یہ تاریخ سے اجنبی ہونے کی دلیل۔ پھر یہی کوفہ امام حسن کے دور میں جو پیروں سے مسلح کھینچ رہا، جو پنڈلی پہ تلوار مار رہا، یہ کوفے ہی کے لوگ جنہوں نے امام حسن کو زخمی کیا۔ شیعوں کی ایک پہچان، کوئی کیسا ہی شیعہ ہو، نہایت نالائق ہو، گیا گزرا ہو، تین مذہب سے کوئی تعلق نہ رکھتا ہو، لیکن اگر شیعہ ہے تو کم سے کم اپنے اماموں کی شان میں گستاخی سن نہیں سکتا۔ ایک شیعہ بہت بدتر ہو مگر اگر شیعہ ہے تو اپنے اماموں کی شان میں گستاخی سن نہیں سکتا۔ جو لوگ حسن کی پنڈلی پر تلوار مار رہے ہیں ان کا کوئی بھی مذہب ہو وہ علی کے شیعہ نہیں ہو سکتے۔ یہ کوفے کے لوگ زنگامی۔ پھر یہی کوفہ امام حسین کے دور میں، یہی کوفہ ہے جو خط لکھ رہا ہے۔ کوفے کے لوگ امام حسین کو خطوط روانہ کریں، آپ تشریف لائیں، آپ ہماری قیادت کریں۔ آپ کو بیعت کے سوال پر اتنا پریشان کیا گیا کہ آپ نے وطن چھوڑ دیا۔ یہ جو خط لکھ کر بلانے والے ہیں ان کے 12,000 خط آئے۔ کتنے خط ہیں؟ 12,000۔ اور یہ جو 12,000 خط ہیں ان خطوں کی کاپی آپ کو تاریخ میں نہیں ملے گی۔ 12,000 لیٹرز نہیں ملے گی۔ جو لیٹرز ہیں وہ 6 یا 7، 3-4 لیٹرز تبری میں ہیں۔ علامہ مجلسی نے غالباً 7 خطوط لکھے ہیں جو کوفے سے آئے۔ 7 خط کی کاپی ہے، تعداد ہر ایک نے لکھی کہ 12,000 یا اس سے زیادہ، خط 7۔ تو اب ہمارے پاس تحقیق کے لیے یہ 7 خط ہیں۔ ہم ان 7 خطوں کو پڑھیں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ کوفے میں 2 طرح کے لوگ ہیں۔ ہمیں اندازہ ہوگا کہ کوفے میں 2 مزاج۔ پہلا خط آیا، فرزند زہرا آپ کو وطن سے نکلنے پر مجبور کیا گیا، آپ کوفے تشریف لائیں، ہم بغیر امام کے، کیا جملہ، ہم بغیر امام کے ہم آپ کی بیعت کرتے ہیں اور آپ کے ہاتھوں اپنا دین سونپتے۔ یہ پہلا خط جو امام حسین کو مکے میں ملا۔ دوسرا خط آیا، فرزند رسول آپ کو ستایا گیا، کوفے سے نکالا گیا، مدینے سے نکالا گیا، آپ پریشان نہ ہوں، کوفے آ جائیں، یہاں آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، یہاں نہریں پانی سے چھلک رہی ہیں، یہاں باغات میووں سے لدے ہوئے ہیں، موسم پربہار ہے، آپ بہت سکون سے یہاں زندگی گزاریں۔ یہ دوسرا خط ہے۔ پہلا خط آپ نے کیا پڑھا کہ ہم بغیر امام کے، ہم اپنا دین آپ کو سونپنا چاہتے ہیں۔ دوسرا خط کیا ہے کہ آپ تشریف لائیں، نہریں چھلک رہی ہیں، باغات میووں سے لدے ہوئے ہیں، آپ کو پریشانی نہیں ہوگی۔ دونوں کی تحریر سے آپ کو یہ اندازہ ہو سکتا ہے کہ ایک خط اس فکر نے لکھا ہے کہ جس کی فکر میں دین ہے، دوسرا خط ان لوگوں نے لکھا ہے کہ جو دنیا پرست ہیں، دین کی انہوں نے کوئی بات نہیں کی، انہوں نے باغوں کی بات کی، انہوں نے میووں کی بات کی، انہوں نے بیعت کی بات نہیں کی، انہوں نے امامت کی بات نہیں کی۔ پھر تیسرا خط،
پھر آیا فرزند رسول آپ آنے میں تاخیر نہ کریں یا کسی کو بھیج دیں تاکہ ہم آپ کی بیعت اس کے ہاتھوں پہ کریں، اس لیے کہ ہم نے کوفے کے گورنر کے پیچھے بھی نماز پڑھنا ترک کر دیا، اب ہم محروم جماعت، جب آپ آئیں گے تو آپ کی اقتداء میں نماز پڑھیں۔ اس تیسرے خط کے بعد پھر چوتھا خط آتا، اس چوتھے خط میں لکھا ہے کہ فرزند رسول آپ تاخیر کر رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے آتے آتے موسم بدل جائے، باغات ویران ہو جائیں، نہروں کا پانی گھٹ جائے، آپ کو تکلیف اٹھانا پڑے، ہم نہیں چاہتے کہ آپ کو تکلیف ہو۔ اگر آپ ڈیوائیڈ کریں تو دونوں خط الگ الگ مزاج کے لگ رہے ہیں، ایک خط میں دین کی بات ہے، بیعت کی بات ہے، نماز کی بات ہے، ایک خط میں دنیا کی بات ہے، باغوں کی بات ہے، نہروں کی بات ہے، میووں کی بات ہے۔ اب دونوں کے دستخط پہچان لیں، جس خط میں دین کی بات ہے ان میں جن لوگوں کے دستخط ہیں ان میں پہلا نام حبیب ابن مظاہر کا، پہلا نام حبیب ابن مظاہر کا، مسلم ابن اوسجا کا، جناب مختار کا نام ہے۔ یہ نام اس خط میں ہیں جس میں دین کی بات، جس میں میووں کی اور باغوں کی بات، اس میں بھی نام پہچان لیں۔ محمد ابن اشعث، شبس ابن ربعی، سنان ابن انس، بلایا ان لوگوں نے بھی، جو دیندار تھے وہ بھی حسین کو بلا رہے تھے، جو دنیا دار تھے وہ بھی حسین کو بلا رہے تھے، اور جب مولا حسین کربلا پہنچ گئے تو جو دیدار تھے وہ حبیب کی شکل میں لشکر حسین میں نظر آئے، جو دنیا دار تھا سنان ابن انس کی شکل میں لشکر یزید میں نظر آیا۔ ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد پر۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ کوفے میں دو طرح کے مزاج ہیں، ایک دیندار ایک دنیا دار، دونوں کربلا میں آئے، دین والے حسین کے لشکر میں تھے، دنیا والے حسین کے لشکر میں تھے۔ اگر لشکر یزیدی میں میجارٹی کوفے والوں کی تھی تو 72 میں بھی سب سے زیادہ تعداد کوفے والوں کی، 18 بنی ہاشم تو مدینے کے، مگر عابس ابن شبیب شاکری کوفے کے، جناب وہب کلبی کوفے کے، جناب زہیر قین بجلی کوفے کے، جناب حبیب ابن مظاہر ان کا بھی مسکن کوفہ، جناب مسلم ابن اوسجا یہ بھی کوفے کے، جناب شوزب یہ بھی کوفے کے۔ امام کے ساتھ شہید بھی کوفے والے سب سے زیادہ ہوئے، اور جنہوں نے قتل کیا ہے ان میں بھی میجارٹی کوفے والوں کی۔ اس لیے یہ کہہ دینا کہ کوفے والے شیعہ تھے لہذا شیعہ قاتل ہیں، یہ تاریخ سے نابلد ہونے کی بات ہے اور فساد پھیلانے کی کوشش۔ اس لیے کہ جو حسین کو قتل کرے اس کے سنی اور شیعہ ہونے پہ بحث نہیں، وہ مسلمان ہی نہیں ہو سکتا جو نبی کے نواسے کو قتل کرے۔ اس کو اسلامی فرقوں میں ڈھونڈنے کی کوشش کیوں؟ اس کو اگر اسلامی فرقوں میں ڈھونڈا جا رہا ہے تو اس کا مطلب وہ لوگ مسلمانوں کے ساتھ اور اسلام کے ساتھ سازش کر رہے ہیں۔ بھئی کوفے والوں کے مذہب کی تلاش اور امام حسین کے قاتلوں کے مذہب کی تلاش کی، یہ اس فرقے سے تھے اس فرقے سے تھے۔ ہم نے آج تک کبھی حسین کے قاتلوں کو مسلمانوں کے کسی فرقے سے نہیں جوڑا۔ ہم نے نہیں کہا کہ معاذ اللہ امام حسین کے قاتل فلاں فرقے کے تھے فلاں فرقے کے تھے، ہم نہیں کہتے۔ ہماری یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جو لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کہہ رہا ہے اس کا مطلب حسین کے نانا کا کلمہ پڑھ رہا۔ آج کا مسلمان اگر نبی کا کلمہ پڑھے گا تو وہ حسین کا تو ہو سکتا ہے، یزید کا ہونے کا کوئی سوال نہیں۔ اور اگر کوئی نبی کا کلمہ پڑھنے کے بعد یزید کی بات کر رہا ہے تو وہ مسلمان نہیں ہے، یا کم سے کم منافق ضرور ہے، اسلام کا لبادہ اوڑھے ہوئے منافق ضرور ہے۔ اس لیے کہ رونے والے کبھی قاتل نہیں ہو سکتے۔ خدا نخواستہ مثال دے دوں، بات بچوں کی بھی سمجھ میں آ جائے، خدا نخواستہ اطلاع ملے کہ کسی کا قتل ہو گیا،
کس کا قتل ہو گیا؟ پہلا سوال فلاں صاحب بہت اچھے تھے، کس نے قتل کر دیا؟ دوسرا سوال جب کوئی قتل ہوتا ہے تو پہلے فطری طور پر انسان مقتول کو پہچاننا چاہتا ہے پھر قاتل، پہلے مقتول کو پہچاننا چاہتا ہے پھر قاتل۔ فلاں صاحب قتل ہو گئے، کس نے قتل کیا نہیں معلوم۔ ہم نے کہا چلیے دیکھتے، جہاں پہ قتل ہوا وہاں گئے تو کچھ نوجوان، کچھ لوگ رو رہے تھے، کچھ لوگ دور کھڑے آپس میں باتیں کر رہے تھے، مسکرا رہے تھے۔ میں نے کہا کہ میں نے پہچان لیا کس نے قتل کیا۔ اب آپ ساتھ تھے، آپ نے کہا کون؟ ہم نے کہا یہ جو لوگ رو رہے ہیں انہوں نے قتل کیا۔ وہ جو دور کھڑے باتیں کر رہے ہیں اور مسکرا رہے ہیں وہ ہمدرد ہیں مقتول کے، اس کے دوست ہیں۔ تو آپ سب کہیں گے کہ ابھی تو اچھے بھلے تھے، مجلس پڑھی، اتنی گرمی بھی نہیں ہے کہ دماغ پہ اثر ہو جائے۔ ارے بھائی میں نے کیا غلط کہا؟ نہیں صاحب، جو رو رہا ہے وہ مقتول کا بیٹا ہے، اس کا باپ مارا گیا، اس کے بچے ہیں، اس کے گھر والے ہیں، اس کے بھائی، اور وہ جو دور کھڑے آپس میں باتیں کر رہے ہیں اس کا جھگڑا تھا اس مقتول سے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ رونے والے قاتل نہیں ہوتے، ہنسنے والے ہمدرد نہیں ہوتے۔ رونے والے قاتل نہیں ہوتے، ہنسنے والے ہمدرد نہیں ہوتے۔ جو محرم میں سینہ پیٹ کر رو رہے ہیں وہ قاتل نہیں ہو سکتے، جو محرم کو میلہ بنا رہے ہیں وہ ہمدرد نہیں ہو سکتے۔ یا علی اللہم صلی علی محمد، وہ ہمدرد نہیں ہو سکتے جو حسین کے غم کو خوشی میں بدلنے کی سعی کر رہے ہیں۔ روزے رکھے جائیں گے، شکرانہ ہے، خوش ہونے کی بات ہے۔ آپ روتے ہیں، حسین شہید ہو گئے، شہادت پر خوش ہونا چاہیے۔ اگر نبی کا نواسا ذبح کر دیا جائے تو شہید ہو گیا، خوش ہونا چاہیے۔ تو پھر بقرعید میں غم مناؤ کہ نبی کا بیٹا ذبح نہیں ہو پایا۔ بھئی بقرعید میں ایک نبی کا بیٹا بچ گیا، اس میں غم ہونا چاہیے، لیکن عید الاضحیٰ کو خوش ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ بچنے پر خوش ہوا جاتا ہے، شہادت پر غم منایا جاتا ہے۔ اور میں کہ روتے ہیں یہ اور انہی نے قتل کیا ہے۔ بس آخری بات، گفتگو تمام۔ میں نے یہ کوشش کی کہ میں کوفے کے لوگوں کے مذہب کی بات کروں، ان کی کیفیت بیان کروں۔ ان کی کیفیت کو فرزدق نے ایک لفظ میں بیان کیا تھا جب امام حسین جا رہے تھے۔ پوچھا امام حسین نے فرزدق کوفے کے کیا حال ہے؟ ایک جملہ کہا، مولا، امام حسین سے، مولا دل آپ کے ساتھ، تلواریں ابن زیاد کے ساتھ۔ یہ کوفے کی عکاسی کر لی کہ دل تو حسین کے ساتھ ہیں مگر تلواریں ابن زیاد کے ساتھ۔ عجب دوغلا شہر تھا کہ دل کسی کے ساتھ ہے، زبان کسی کے ساتھ ہے، ہاتھ کسی کے ساتھ ہے۔ پہلے یہ کوالٹی کوفے میں تھی، اب لگتا ہے پوری دنیا کوفہ ہو چکی۔ دل بنی امیہ کے ساتھ ہے، زبان پر ہم تو حسین کو مانتے ہیں، ہم تو نبی کے خاندان کو مانتے ہیں، مد و ثنا بنی امیہ کی کرتے ہیں۔ تو وہ مزاج جو کوفے کا تھا وہ آج بھی ہمیں نظر آتا ہے ناسبیوں میں۔ بہرحال بات صرف اتنی سی ہے کہ جو مولا حسین کے قاتل تھے وہ علی والے تھے، وہ شیعہ تھے، مذہب کی بات ہے نا۔ نام تو سب کو معلوم، کتابوں میں نام سب کے لکھے، جس نے مولا حسین کو شہید کیا۔ مین قاتل شمر ابن ذل جوشن، یہی تو ہے، نام میں تو کوئی اختلاف نہیں۔ نام تو ہر مورخ نے لکھا کہ شمر نے قتل کیا۔ مذہب کی بات، یہ جو محترم مجمع بیٹھا اس کے سامنے ہاتھوں کو جوڑ کر ایک لمحے کے لیے مان لیجئے کہ شمر شیعہ تھا۔ ایک لمحے کے لیے ہم نے مان لیا شمر شیعہ تھا۔ شمر کو کون لایا؟ عمر سعد، سعد بن ابی وقاص کا بیٹا، یہ بھی شیعہ تھا۔
عمر سعد کو کس نے بھیجا کمانڈر ان چیف بنا کر؟ ابن زیاد۔ ہم نے مان لیا کہ ابن زیاد بھی شیعہ تھا۔ ابن زیاد کو کوفے کا گورنر کس نے بنایا؟ یزید۔ ہم نے مان لیا وہ بھی شیعہ تھا۔ یزید کو خلیفہ کس نے بنایا؟ اس کے باپ امیر شام نے۔ ہم نے مان لیا وہ بھی شیعہ تھا۔ امیر شام کو شام کا گورنر کس نے بنایا؟ کہ دوسرے خلیفہ نے، وہ بھی شیعہ تھا۔ دوسرے خلیفہ کو خلافت کس نے دی؟ پہلے خلیفہ نے، وہ بھی شیعہ تھا۔ شمر سے لے کر وہاں تک سب شیعہ، ہم نے مان لیا۔ تو جب آج کے شیعہ اپنے بزرگوں پہ لعنت بھیجتے ہیں تو آپ کو کیوں برا لگتا؟ یا علی یا علی اللہم صلی اللہ علیہ۔ ہم اپنے بزرگوں کو برا کہہ رہے ہیں مگر رنگ آپ کے چہرے کا بدل رہا۔ اس کا مطلب یہ کہ حسین کے قاتل پائے جاتے ہیں تو آپ کی صفوں میں، ہمارے کیا نہیں۔ اگر آپ کیا حسین کے قاتل نہیں ہیں تو ہمارے ساتھ آئیے، اتنا ہی کہیے کہ جس نے امام حسین کو شہید کیا اس پہ اللہ کی لعنت۔ لعنت کہنے میں دم نکلتا ہے، نہیں ہم تو چپ رہتے ہیں، ہم تو سکوت اختیار کرتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل کے بیٹے نے ان سے پوچھا کہ یزید کیسا تھا؟ ان کا بھائی بہت خراب تھا، واہیات۔ تو اس نے سوال کر لیا کہ پھر آپ یزید پہ لعنت کیوں نہیں بھیجتے؟ سر جھکا لیا کہ بیٹا میں تو کسی پہ لعنت نہیں بھیجتا، آپ کسی پہ بھیجیں یا نہ بھیجیں، اللہ ظالموں پہ لعنت بھیج رہا، اللہ قاتلوں پہ لعنت بھیج رہا۔ تو عزیزان گرامی، امام حسین کو جنہوں نے قتل کیا اس پہ بحث نہ کیجئے کہ وہ مسلمان تھے، مسلمان ہی نہیں تھے۔ علامہ تفتازانی نے تحریر کیا کہ یہ بحث بعد میں کرنا کہ یزید پر لعنت کی جائے کہ نہ کی جائے، پہلے یہ طے کر لو کہ یزید کو مسلمان کہا جائے کہ نہ کہا جائے۔ علامہ تفتازانی امام اہل سنت ہیں، بہت بڑی حیثیت کے مالک ہیں۔ تمام علماء نے یزید کے اسلام کو مشکوک قرار دیا۔ آپ قاتلوں کو کسی مسلک یا کسی فرقے کے کھاتے میں نہ ڈالیے کہ فلاں فرقہ تھا فلاں فرقہ تھا، کوئی نہیں۔ یہودی فکر کا پلا ہوا، عیسائی ماں کی کوکھ سے پیدا ہوا ایک قبیح تھا یزید، نجاستوں کا وہ محور و مرکز تھا، اسے طہارتوں کی دنیا گوارا ہی نہ تھی، اس لیے مالک آئے تطہیر کو قتل کیا۔ اور یہ جو قتل حسین ایک ایسا انقلاب ہے، کیوں آپ لوگ عزا میں مصروف ہیں، کیوں شب بیداری کر رہے ہیں؟ چھٹے امام نے فرمایا ہے میرے جد حسین کی شہادت میں مومنوں کے دلوں میں، چھٹے امام کہہ رہے ہیں مومنوں کے دلوں میں ایسی حرارت پیدا کر دی کہ جو قیامت تک ٹھنڈی نہ ہوگی۔ تو جو مومن کا دل ہے وہ غموں کی آگ سے یقیناً پگھلے گا، اور جب پگھلے گا تو آنکھوں میں آنسو آئیں گے۔ جب حسین یاد آئیں گے تو آنسو بھی آئیں گے، ان کا ذکر بھی ہوگا، ان پر گریہ بھی ہوگا۔ یاد حسین میں یہ شب بیداری ہے۔ زنگرامی، شب بیداری کا مطلب رات بھر جاگنا۔ یوں تو شب بیداری کی بڑی عظمت ہے، راتوں میں جاگ کر فکر کرنا اور ذکر کرنا عبادت عظیم میں۔ تفکر کے لیے کہا گیا کہ جو راتوں میں سوچتے ہیں ہماری آیتوں میں، اللہ کی آیتوں میں، ان کا ثواب عابدوں سے زیادہ ہے۔ جو جاگتے ہیں، جو ذکر کرتے ہیں، ان کا ثواب بھی بے پناہ۔ یہ فرش عزا ایسی جگہ کہ جہاں فکر بھی ہے ذکر بھی۔ آپ نوح و سلام سنیں گے تو وہ آپ کی فکری تعمیر کا سلسلہ بھی قائم کریں گے، اور جو آپ نوح و ماتم کریں گے اس میں ذکر بھی ہوگا۔ لیکن یہ جو شب بیداریاں ہیں، اس کا پس منظر
یاد حسین کے حوالے سے کچھ راتیں ہیں جو بہت سخت ہیں. کم سے کم 3 راتیں ایسی ہیں کہ جن میں اہل بیت سوئے نہیں. ایک شب عاشور، شب عاشور کی شب بیداری. ایک شام غریباں ہے، بی بی زینب اور چوتھے امام کی شب بیداری. ایک 10ویں سفر کی رات زندان شام میں ایک ننھی سی میت کا اٹھنا، وہ بھی شب بیداری. کتنی شب بیداریاں عرض کر سکتا ہوں، کہہ نہیں سکتا. شب عاشور خیام میں چراغ بجھا کر انصار آزمائے جاتے تھے. یہ رات عبادت کے لیے مہلت لی گئی ہے، ایک رات عبادت، مگر عبادت کے ساتھ ساتھ حفاظت کا بھی سوال ہے. عورتیں ہیں، بچے ہیں، خیموں کی حفاظت. مولا حسین نے ترتیب دی کہ رات کے کچھ حصے میں کچھ لوگ پہرا دیں گے، کچھ لوگ عبادت کریں گے. پھر عبادت کرنے والے اٹھ کر پہرے پر چلے جائیں گے، پہرے والے آ جائیں گے، عبادت کریں گے. یہ تشکیل دیا امام نے نظام. کچھ مصلے پر بیٹھ گئے، کچھ پہرے پر چلے گئے. عجب رات ہے، سب موجود تو ہیں مگر بے کسی. کبھی محسوس کیجئے آپ شب بیداری کر رہے ہیں، مجلس سے نکلیں گے، انجمن سنیں گے، باہر سبیل لگی، شربت پی لیا، چائے پی لی. یقیناً رات بھر جاگیں گے، ثواب ہوں گے، لیکن تھکنے لگے تو بیٹھ گئے. چائے بھی مل گئی، شربت بھی مل گیا، پانی بھی مل گیا. لیکن شب عاشور کی شب بیداری میں ایک بوند پانی نہ تھا. عجب شب بیداری تھی، الاتش کی آوازیں تھیں. نصف شب کا وقت تھا، پہرے پر زہیر قین تھے. شمر ملعون نے رات کی تاریکی میں پیچھے سے حملہ کیا. عورتوں اور بچوں کے خیموں میں دہشت پھیلائی جائے. زہیر قین نے حملے کو روکا. شمر پسپا ہوا، بھاگنے لگا تو پہچان کر زہیر قین نے کہا کہ شمر، دین تو پہلے ہی بیچ دیا تھا، عرب کی غیرت بھی بیچ ڈالی، آدھی رات میں چھپ کر عورتوں اور بچوں کے خیام پر حملہ کرتا. وہ واپس چلا گیا. خبر امام کو ہوئی. امام نے کہا ہاں ناصروں کی کمی 72 ہیں، کیا کریں، کیسے عبادت کریں، کیسے حفاظت کریں. کا خیمے کی پشت پر ایک خندق میرے بھائی عباس نے کھودی ہے جس میں لکڑیاں، آگ روشن کر دو، پیچھے سے کوئی حملہ نہ کر سکے گا، سامنے سے تم لوگ حفاظت کر لینا. حکم امام پر آگ جلا دی گئی. شعلے بھڑکنے لگے. بچے محفوظ تو ہوئے، لیکن جیسے جیسے آگ کی گرمی بڑھی ویسے ویسے بچوں کی پیاس بڑھی. خیمے کے اندر الاتش کی آوازوں میں اضافہ ہوا. پوری رات کوئی نہ سویا. نصف شب گزر چکی. مولا حسین مصلے سے اٹھے، مقتل میں گئے، اور جب مقتل سے لوٹے تو خیام کی طرف گئے. جب خیموں کی طرف گئے تو سب سے پہلے جس خیمے پہ گئے وہ چھوٹی بہن بی بی زینب کا خیمہ تھا. در خیمہ تک گئے تو اندر کا منظر یہ تھا کہ بی بی اپنے دونوں شہزادوں سے کہہ رہی تھی کہ کل ماموں پر اپنی جان قربان کر دینا. دونوں بچے یہ کہہ رہے تھے کہ اماں ماموں سے بس رضا دلوا دیجئے گا. آنکھیں بھیگ گئیں حسین کی. چلے اس خیمے سے دوسرے خیمے کی طرف. یہاں بھی در خیمہ پر رک گئے تو چھوٹی بہن بی بی ام کلثوم گریا کر رہی تھی. میں اپنے بھائی پر کس کو نثار کروں؟ عباس غازی سر جھکائے کھڑے تھے. بی بی آپ کا فدیہ میں بن جاؤں گا. وہاں سے آگے بڑھ گئے. تیسرا خیمہ ایک بیوہ کا خیمہ. یہ ایک بیوہ کا خیمہ تھا. ایک 13 برس کے بچے سے کہہ رہی تھی. یہ ام فرما ہیں بیٹا قاسم تم بہت چھوٹے تھے جب یتیم ہو گئے. چچا نے باپ بن کر پالا ہے.
کل اگر اپنی جان قربان نہ کرو گے تو لوگ میرے دودھ کی تاثیر پر طنز کریں گے۔ عزیزان گرامی، یہاں سے بھی آگے بڑھے ایک خیمہ ہے۔ خیمہ کیا ہے؟ حسرتوں کا خیمہ۔ ایک شمع جل رہی ہے، ایک کڑیل جوان آرام کر رہا ہے، ام لیلہ زلفیں سوار رہی۔ بی بی آج کی رات علی اکبر کو دیکھ لو، کل یہ چہرہ خاک و خون میں غلطہ ہو جائے گا۔ جزاکم ربکم خیرن جزا۔ آگے بڑھے، وہاں سے آگے بڑھے، آخری خیمہ۔ اس خیمے کے قریب آئے تو اس خیمے میں کوئی آواز نہیں تھی، بلکہ کسی بی بی کے سسکنے کی صدا تھی۔ پردہ ہٹا کر اس خیمے میں اندر چلے گئے تو عجب منظر تھا۔ جھولے پہ سر رکھے ایک ماں رو رہی تھی۔ حسین نے آواز دی، ام رباب، ام رباب کیا علی اصغر بہت پیاسے ہیں؟ ہاں مولا پیاسے تو ہیں، مگر میرے رونے کا سبب ان کی پیاس نہیں ہے۔ رباب پھر کیوں رو رہی ہو؟ آقا آج کی رات رباب بہت بد نصیب ہے۔ کیوں؟ کیا ہو گیا؟ آقا کل تک مجھ سے زیادہ خوش نصیب کون تھا؟ میں ایک حقیر کنیز، مگر میرا شوہر جنت کے جوانوں کا سردار، علی و فاطمہ کی بہو ہونے کا شرف ملا۔ اللہ نے یہ بھی کرم کیا کہ گود بھی بھری، ایک بیٹا بھی دیا، ایک بیٹی بھی عطا کی، مگر آج کی رات رباب بہت بد نصیب ہے۔ ہر خیمے میں مائیں اپنے بچوں سے کہہ رہی ہیں کہ کل آقا پہ قربان ہو جانا۔ میں کس سے کہوں؟ میرا علی اصغر تو ابھی 6 مہینے کا ہے، میں کس سے کہوں؟ سکینہ 5 برس کی ہے، مقتل میں نہیں بھیج سکتی۔ جی چاہتا ہاتھوں کو جوڑوں، عرض کروں بی بی آپ کی قربانی تو اتنی عظیم ہوگی کہ کربلا فتح نہ ہوگی جب تک 3 بھال کے تیر سے ننھا سا گلا نہ چھٹ جائے، اور زندان شام فتح نہ ہوگا جب تک ننھی سی میت نہ اٹھ جائے۔ ہاں یہ شب عاشور کی شب بیداری ہے، وہ زندان شام کی شب بیداری ہے۔ یہاں بھی رباب کا نوحہ ہے، وہاں بھی رباب کا نوحہ ہے۔ یہاں شب عاشور رباب کو یہ خیال ہے کہ حسین موجود ہیں، عباس موجود ہیں، علی اکبر موجود ہیں۔ ارے گود میں علی اصغر بھی ہیں، پیاسے صحیح، لیکن زندان شام میں نہ عباس، نہ علی اکبر، نہ قاسم، ایک بیٹی جو زندگی کا سہارا تھی، مگر اس بیٹی کو نیند نہ آتی تھی۔ ماں پریشان کہ بیٹی سو جاؤ، مگر جب لیٹتی تھی، اماں بابا کا سینہ یاد آ رہا ہے۔ اماں تمہیں معلوم ہے میں اپنے بابا کے سینے پر آرام کرتی ہوں۔ کہتی تھی ماں تھپک کے میری جان سو رہو، کہتی تھی ماں تھپک کے میری جان سو رہو، زخمی ہیں پھر نہ دکھنے لگے کان سو رہو۔ فرماتی تھی پھپھی کہ میں قربان سو رہو، کبرا یہ کہتی تھی بہن کان سو رہو، جی چاہتا ہے چین ملے کوئی دم تمہیں، بابا جو آئیں گے تو جگا دیں گے ہم تمہیں۔ نیند آئی تو بی بی زینب اور بی بی ام رباب نماز شب کے لیے کھڑی ہو گئی۔ ابھی کچھ لمحے گزرے تھے کہ چیخ کر سکینہ اٹھی، اماں ابھی میرے بابا آئے تھے، اماں ابھی میرے بابا آئے تھے، کہاں چلے گئے؟ کچھ اس شدت سے بیٹی نے باپ کو یاد کیا کہ سب سیدانیاں رونے لگیں۔ یزید کے محل تک یہ آواز گئی، یہ رات کے اندھیرے میں کیوں رو رہی ہیں بیویاں؟ کسی نے کہا بیٹی نے باپ کو خواب میں دیکھا، ملعون نے کٹا ہوا سر بھیج دیا، زندان میں سر آیا۔ اب جو سر آیا سکینہ نے بابا کے سر کو دیکھا، میرے مظلوم بابا تمہیں پیاسا ذبح کیا گیا، بابا تمہارے ہونٹ پہ پڑائے ہوئے ہیں۔ اے میرے بابا یہ کہہ کر چہرے پہ چہرہ رکھ دیا، روتی رہیں، رونا سسکیوں میں بدل گیا۔ کچھ دیر بعد سسکیاں بھی تھم گئیں۔ بی بی زینب نے سمجھا کہ سکینہ کو سکتہ ہوا ہے، آہستہ سے سر گود سے لیا، چاہا کہ اپنی گود میں سکینہ کو لے لیں، مگر کچھ اندازہ ہوا، نفس پہ ہاتھ رکھا، روتی ہوئی اٹھی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ زندان شام میں حسین کی بیٹی نے دم توڑ دیا۔ ہاں یہ
یہ شب بیداری عجب تھی زندان شام میں، ابھی تک اندھیرا تھا، لیکن اب جو شور گریہ ہوا، یزید نے پوچھا کیا ہوا؟ کہ دختر حسین اس جہان سے گزر گئی۔ پہلی بار رات کے اندھیرے میں شمعیں زندان میں داخل ہوئی، عجب محیب ماحول تھا، شمع کی پیلی روشنی تھی، خاک پر 5 برس کی سکینہ کی میت رکھی تھی، رباب سرہانے بیٹھی ایک ہی بات کہہ رہی تھی، بیٹی یہ بتا دے ماں جیے گی کیسے؟ علی اصغر کربلا میں ساتھ چھوڑ گئے، ارے زندگی کا سہارا تو ہی تھی بیٹی، تو نے بھی ساتھ چھوڑ دیا، واہ حسینہ واہ مظلوم۔ فلا لعنت اللہ وعلی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ۔ نہیں چاہتا، بلکہ اتنی کشش ہے نام حسین میں کہ لوگ خود بخود کھچے ہوئے چلے آتے ہیں۔ ماشاءاللہ جو حضرات اندر ہیں ان سے گزارش ہے اور قریب آ جائیں تاکہ بعد میں آنے والوں کو کوئی دقت کوئی پریشانی نہ ہو۔ انجمن رائے ماتمی تشریف لا رہی ہے۔ آج کی رات ہمیں پوری رات شب بیداری کرنی ہے، عبادت میں مصروف رہنا ہے اور شہزادی کو ان کے لال کا پرسہ دینا ہے۔ روح میں کربلا کی آمد ہے۔ میں اپنی عبادت کا یہیں سے آغاز کرتا ہوں اور انجمن جعفریہ رجسٹرڈ مصطفیٰ آباد جلال پور کے ممبران سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لے آئیں اور ان کے صاحبان بیاض جو بھی ہوں وہ اسٹیج پر تشریف لے آئیں۔ روح میں کربلا کی آمد ہے، روح میں کربلا کی آمد ہے، مجھ کو محسوس ہو رہے ہیں حسین۔ آپ سب کی طرف سے مصرعے پیش کر رہا ہوں اور انشاءاللہ آپ سب اس میں شامل ہو جائیں گے۔ روح میں کربلا کی آمد ہے، مجھ کو محسوس ہو رہے ہیں حسین۔ آج کی رات جاگنا ہے مجھے، میری آنکھوں میں سو رہے ہیں حسین۔ آج کی رات
ہے مجھے، میری آنکھوں میں سو رہے ہیں حسین۔ یقیناً ظلم چاہتا تھا کہ حسین کا نام مٹا دیا جائے، حسین کا نام ختم کر دیا جائے، حسین کا نام لینے والا کوئی اس دنیا میں نہ مٹے، نہ رکے اور نہ رہے۔ لیکن آپ آج نام حسین پر جمع ہو کر ایک بات کا ثبوت دے رہے ہیں کہ دنیا والوں جان لو، یزید تھا، حسین ہے۔ اور انشاءاللہ جب تک یہ دنیا رہے گی نام حسین باقی رہے گا، ذکر حسین باقی رہے گا۔ آج دنیا کو ذکر حسین سے اور مجلس حسین سے نہ جانے کیوں دشمنی ہے کہ جسے دیکھو وہ ذکر حسین مٹانے کی کوشش کر رہا ہے، جسے دیکھو وہ نام حسین کو ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ آخر ان سے پوچھو تو کہ آخر ہماری عزاداری میں ہوتا کیا ہے جو تم عزاداری مٹانے کی کوشش کر رہے ہو، جو تم ناماتمداری کو ختم کرنے کی کوششیں کر رہے ہو؟ بھائی آپ آ کے خود دیکھیے نا کہ ہماری عزاداری میں صرف امام حسین کا تذکرہ نہیں ہوتا بلکہ آدم کا ذکر ہوتا ہے عزاداری میں، نوح کا ذکر ہوتا ہے عزاداری میں، ابراہیم کا ذکر ہوتا ہے عزاداری میں، اسماعیل کا ذکر ہوتا ہے عزاداری میں، موسیٰ کا ذکر ہوتا ہے عزاداری میں، عیسیٰ کا ذکر ہوتا ہے عزاداری میں۔ اسی عزاداری میں ہمیں نماز سکھائی جاتی ہے، اسی عزاداری میں ہمیں روزے کے احکام بتائے جاتے ہیں، اسی عزاداری میں ہمیں دین سکھایا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آج کے بعد آپ کو اگر کوئی عزاداری کا دشمن دکھائی دے تو اسے صرف عزاداری کا دشمن نہ کہنا بلکہ کہنا یہ آدم کا بھی دشمن ہے، یہ نوح کا بھی دشمن ہے، یہ ابراہیم کا بھی دشمن ہے، یہ اسماعیل کا بھی دشمن ہے، یہ پورے اسلام کا دشمن ہے۔ اور رہی بات عزاداری کو مٹانے کی، ذکر حسین کو ختم کرنے کی، تو یزیدیوں سے جا کر یہ کہہ دو کہ امت تمہاری کیا اوقات ہے جب زندہ یزید اپنے دربار میں حسین کا ماتم نہ روک پایا۔ زندہ باد، ماشاءاللہ۔ جب یزید جیسا سمجھ رہی تھی حسین سے آگے، تو پیمبروں کا سفر بھی یہی تمام ہوا، نہیں ملا کوئی رستہ حسین سے۔ زمانہ دیکھیں آپ کے انجمن تشریف لا چکی ہے، بس 2 شعر پڑھتا ہوں اس کے بعد انشاءاللہ آپ کے انجمن مصروف عبادت ہوگی۔ زمانہ ڈھونڈ رہا تھا حسین سے آگے مگر کسی کو نہ پایا حسین سے آگے، تھا حسن یوسف تنہا حسین سے پیچھے، سمجھ رہی تھی زلیخا حسین سے آگے، پیمبروں کا سفر بھی یہی تمام ہوا، نہیں ملا کوئی رستہ حسین سے آگے، نہیں ملا کوئی رستہ حسین سے آگے، میری نظر میں ہے یہ کائنات ختم یہی دکھائی کچھ نہیں دیتا حسین۔ زمانہ ڈھونڈ رہا تھا حسین سے آگے، زمانہ ڈھونڈ رہا تھا حسین سے آگے مگر کسی کو نہ پایا، تھا حسن یوسف تنہا حسین سے پیچھے، سمجھ رہی تھی زلیخا حسین سے آگے، پیمبروں کا سفر بھی یہی تمام ہوا، نہیں ملا کوئی رستہ حسین سے آگے، میری نظر میں ہے یہ کائنات ختم یہی دکھائی کچھ نہیں دیتا حسین سے آگے، کوئی بھی شے، کوئی بھی ذات، کوئی بھی شخص حسین سے آگے نظر نہ آیا، لیکن شاعر کی فکر وہاں تک پہنچی جہاں تک کسی کی
माशाअल्लाह आप बाकायदा तौर पर आमादा हो गए हैं। अब मैं ज़्यादा ताख़िर नहीं करूँगा और आपकी अंजुमन जाफरिया रजिस्टर्ड मुस्तफ़ाबाद जलालपुर तशरीफ ला चुकी है। इनके मेम्बरान से गुजारिश है कि मसरूफ़ इबादत हो या हुसैन। मुलाहजा फरमाएंगे जहाँ जहाँ भी बतौर खास पेश कर रहा हूँ। मस्जिद के मनारों से बुलंद हो के जहाँ में मस्जिद के मनारों से बुलंद हो के जहाँ
خط پیش کر رہا ہوں مسجد کے مناروں سے بلند ہو کے جہاں میں اسلام کے لفظ ہے جو ماحول ہنسی کا اسلام کے لفظ ہے جو ماحول ہنسی کا ملاحظہ فرمائیں گے اسلام کے لفظ ہے جو ماحول ہنسی کا بلا چاروں طرف سے جو سجی ہے شابیر کے چھوٹے سے لشکر کی ملولا بطور خط پیش کر رہا ہوں آنے کو ملا آئے تطہیر کو راستہ بطور خط ملاحظہ فرمائیں گے آنے کو ملا آئے تطہیر کو راستہ شہزادی اسلام سے لے کر وہ بلا جھوم کے بولی اسلام سے لے کر وہ بلا جھوم کے بولی کیا
शाबिर के इनकार के ठोकर की बदौलत یہ بھی شیر ملاحظہ فرمان گیا پیغمبر اسلام شفیع کے ہر ایک عزادار کے گھر میں شفیع کے ہر ایک عزادار کے گھر میں ملاحظہ فرمان گیا تھا تو کلامی تھا ایک صحابی شفیع کے ہر ایک عزادار کے گھر میں ملاحظہ فرمان گیا تھا ہے پر سے آزاد زینب مزتر کی بدولت اولاد ملی پر ملے رومال ملا ہے ملاحظہ فرمان گیا اولاد ملی پر ملے رومال ملا ہے یہ سب ہوا شفیع کے در کی بدولت یہ بھی بات ملاحظہ فرمان گیا ویسے تو مدینے میں بہت لوگوں کے گھر تھے ملاحظہ فرمان گیا صحابی بھی تھا ویسے تو مدینے میں بہت لوگوں کے گھر تھے ہر دین بچا فاطمہ کے گھر کی بدولت یہ بھی بندہ ملاحظہ فرمان گیا تھا ماتم کا طریقہ یہ جلوس آئے رضا میں بطور خط پیش کرنا تھا ماتم کا طریقہ یہ جلوس آئے رضا میں ہم سیکھ لیا کرتے ہیں مادر کی بدولت ہٹ گئے کہ دریا پہ ید اللہ کا بیٹا ملاحظہ فرمان گیا ہٹ گئے کہ دریا پہ ید اللہ کا بیٹا روکے ہے کئی لوگ کو تیور کی بدولت
दुश्मन जो मोहम्मद का है वो हो गया अब तक। दुश्मन जो मोहम्मद का है वो हो गया अब तक। साबित ये हुआ सूरज कौसर की
نہ میری نانی ہے سلمہ نہ یہ بہن صغرا، نہ میری نانی ہے سلمہ نہ یہ بہن صغرا، نہ میری نانی ہے سلمہ نہ یہ بہن صغرا، یہ کون بی بی سالے کے گھر میں چلتی ہے، کہا حسین سے اکبر نے میرے بابا، یہ کون بی بی سالے کے گھر میں چلتی ہے، میری بہن کی ابھی عمر 7 سال کی ہے، آپ یہاں سے بند ملاحظہ فرمائیں گے جہاں جانے تصور سکتے ہیں۔ میری بہن کی ابھی عمر 7 سال کی ہے، مگر اے بابا ضعیفہ یہ 60 سال کی ہے، مگر اے بابا ضعیفہ یہ 60 سال کی ہے، ملاحظہ فرمائیں گے ایسا لگتا کہ بھولی ہے راستہ گھر کا، ایسا لگتا کہ بھولی ہے راستہ گھر کا، یہ کون بی بی ہے، یہ کون بی بی سالے کے گھر میں چلتی ہے، کہا حسین سے اکبر نے اے میرے بابا، یہ کون بی بی سالے یہ بھی بند ملاحظہ فرمائیں گے چلا تھا گھر سے تو صغرا کا ایسا حال نہ تھا، چلا تھا گھر سے تو صغرا کا ایسا حال نہ تھا، دوسرا بھی تو ملاحظہ فرمائیں۔ میری مریضہ بہن کا سفید بال نہ تھا، میرا کلیجہ تڑپتا ہے دیکھ کر چہرہ،
कमर खमीदा है चेहरा उदास है उसका कमर खमीदा है चेहरा उदास है उसका अजीब दर्द से पढ़ती है मरसिया बाबा अजीब दर्द से पढ़ती है मरसिया बाबा जवान लाल से अब ये सुना नहीं जाता है किसकी बहन ये किसकी है न जाने बेटी है किसकी बहन ये किसकी है वो अपने घर से खुदा जाने कब से बिछड़ी है अपने घर से खुदा जाने कब से बिछड़ी है अकेली रोती है कोई नजर नहीं आता अकेली रोती है कोई नजर नहीं आता अकेली रोती है कोई नजर नहीं आता ये कौन बीवी है ये कौन बीवी असाले के घर में चलती है कहा हुसैन से अकबर ने है मेरे बाबा ये कौन बीवी असाले के घर में चलती है मगर जो सुनता हूँ बाबा मैं मरसिया उसका है ऐसा लगता कि है मेरी फातिमा सोबरा ऐसा लगता कि है मेरी फातिमा सोबरा है ऐसा लगता कि है मेरी फातिमा सोबरा ऐसा लगता कि है मेरी फातिमा सोबरा इमाम वक्त है मुझको बताइए इतना इमाम वक्त है मुझको बताइए इतना इमाम वक्त है मुझको बताइए इतना ये कौन बीवी है ये कौन बीवी असाले के घर में चलती है कहा हुसैन से और यहाँ पे इमाम का जवाब मुलाहिजा फरमाने कहता है कहाँ जा दिया एक एक बंदे पे जवाब चाहता असाले के घर में चलती है कहा हुसैन अकबर से है मेरे बेटा ये
تمہارے غم میں ہے یہ حال ہو گیا اکبر تمہارے غم میں ہے یہ حال ہو گیا اکبر
खबर जाके सुनाए दुनिया का को खबर जवान भाई के सीने पे है लगा जवान भाई के सीने पे है लगा जवान भाई के सीने पे है लगा ये मेरी सोगरा है, ये मेरी सोगरा साले के घर में चलती है। कहा हुसैन अकबर से है मेरे बेटा, ये मेरी सोगरा साले के घर में चलती है। अरब के शहन जाहिद कहा मेरे दिल भर, के शहन जाहिद कहा मेरे दिल भर, अरब के शहन जाहिद कहा मेरे दिल भर, के शहन जाहिद मुलाहिजा फरमाएंगे बहन का आखिरी दीदार कर लो ऐ अकबर, आखिरी दीदार कर लो ऐ अकबर, न देख पाओगे दुखिया बहन को दोबारा, न देख पाओगे दुखिया बहन को दोबारा, न देख पाओगे दुखिया बहन को दोबारा। ये मेरी सोगरा है, ये मेरी सोगरा साले के घर में चलती है। कहा हुसैन अकबर से है मेरे बेटा, ये मेरी सोगरा साले के घर में चलती है। मसरूफ़ इबादत अंजुमन जाफरिया रजिस्टर मुस्तफ़ाबाद सलामपुर। मसरूफ़ इबादत है अंजुमन जाफरिया मुस्तफ़ाबाद सलामपुर। इसके फ़ौरन बाद अंजुमन अकबरिया रायपुर छत्तीसगढ़ के तमाम मेंबरान से गुजारिश है कि वो आमादा रहें, और इसके फ़ौरन बाद अंजुमन अकबरिया रायपुर छत्तीसगढ़ नवा पानी और सीना ज़मीन के फ़राइज़ में जानते हैं। आवाज़ की डाउन नीचे यहाँ लगो, यहाँ लगो। जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह। जिंदाबाद पाइंदाबाद। अंजुमन जाफरिया रजिस्टर जलालपुर।
ماشاءاللہ زندہ باد۔ جزاک اللہ۔ مصروف عبادت ہے انجمن جعفریہ مصطفیٰ آباد جلال۔ مولا سلامت رکھے نظرداروں کو۔
جزاک اللہ، زندہ باد، پائندہ باد، انجمن جعفریہ رجسٹرڈ مصطفیٰ آباد جلال پور۔ اس کے فوراً بعد انجمن اکبریہ رائے پور چھتیس گڑھ کے تمام ممبران سے گزارش ہے کہ تشریف لے آئیں اور نوخانی اور ماتم کے ماشاء اللہ جزاک اللہ۔ انجمن جعفریہ رجسٹرڈ مصطفیٰ آباد جلال پور۔ زندہ باد، لبیک یا حسین۔ انجمن اکبریہ رائے پور چھتیس گڑھ کے تمام ممبران سے گزارش ہے کہ تشریف لے آئیں، ان کے تمام صاحبان بیعت سے گزارش ہے کہ اسٹیج پر تشریف لے آئیں۔ انجمن اکبریہ رائے پور چھتیس گڑھ کے فوراً بعد انجمن رونق اسلام مصطفیٰ آباد جلال پور، اس کے فوراً بعد انجمن زینت العزا عالم پور بارہ بنکی، اور آخر میں انجمن جمانان حسین املو مبارک پور نوخانی اور سینہ زنی کے فرائض کو انجام دے گی۔ انجمن کے ممبران تشریف لا رہے ہیں، اس سے پہلے چند اعلانات سماعت پر 7:30 بجے میں امام بارگاہ بلقیس جہاں میں مجلس اعزا برپا ہوگی، جس کو عالی جناب مولانا ثقلین باقری صاحب خطاب فرمائیں گے، اور بتاریخ 27، 28، 29 سفر مطابق 14، 15، 16 ستمبر کو عطائے زہرا ہادی لین نزد گرین ہاؤس سرفراز گنج لکھنؤ میں مجالس اعزا بعنوان شہادت بسلسلہ شہادت امام حسن مجتبیٰ، عنوان مفہوم ولایت اور امام حسین، جس کو خطاب فرمائیں گے عالی جناب عزت مآب خطیب ولایت عالی جناب مولانا سید قرطاس کربلائی صاحب۔ آپ حضرات سے شرکت کی گزارش ہے۔ انجمن اکبریہ رائے پور چھتیس گڑھ کے تمام ممبران سے گزارش ہے کہ تشریف لے آئیں۔ تمام صاحبان بیعت جو انجمن اکبریہ رائے پور کے، ان سے گزارش ہے کہ ڈائش پر تشریف لے آئیں۔ بڑی دور سے سفر طے کرتی ہوئی آپ کے دیار تک پہنچی ہے یہ انجمن، اور اگر جو لوگ باہر تشریف فرما ہیں اور وہ اپنی مہمان انجمنوں کو سننے کے لیے آئے ہیں تو ان سے گزارش ہے کہ اندر تشریف لے آئیں۔ انجمن اکبریہ رائے پور چھتیس گڑھ تشریف لا چکے ہیں تمام ممبران۔ بس مجھے زیادہ وقت بھی نہیں ملا ہے، بس چند اشعار ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ استقبال کرنا ہے مہمان انجمن کا۔ دیکھیے انجمن کا نام ہے انجمن اکبریہ، حسین کے کڑیل جوان کے نام پر اس انجمن کا نام ہے، تو ذکر بھی کڑیل جوان کا ہونا چاہیے۔ کیا سمجھے کوئی کیا ہے رتبہ علی اکبر کا، کیا سمجھے کوئی کیا ہے رتبہ علی اکبر کا، ملتا ہے محمد سے چہرہ علی اکبر کا۔ دیکھیے ایسے نہیں سنتے، ایسے سنیے کہ ہاں آپ کو مجھے لگ جائے کہ آپ لوگ باقاعدہ اپنی مہمان انجمن کا استقبال کرنے کے لیے آمادہ ہے۔ کیا سمجھے کوئی کیا ہے رتبہ علی اکبر کا، ملتا ہے محمد سے چہرہ علی اکبر کا، ایسے ہے نمازوں سے رشتہ علی اکبر کا، باقی ہے اذانوں میں لہجہ علی اکبر کا۔ کیا سمجھے کوئی کیا ہے رتبہ علی اکبر کا، ملتا ہے محمد سے لہجہ، ملتا ہے محمد سے چہرہ علی اکبر کا، ایسے ہے نمازوں سے رشتہ علی اکبر کا، باقی ہے اذانوں میں لہجہ علی اکبر کا۔ تو آجا در غازی پا دل جی چاہی مرادے لے، آجا در غازی پا جی چاہی مرادے لے، عباس لٹاتے ہیں صدقہ علی اکبر۔ نہیں ابھی تھوڑا سا اور آمادہ ہو جائیں، اور آمادہ ہو جائے، تھوڑا سا مہمان انجمن کا استقبال کرنا ہے۔ کیا سمجھے کوئی کیا ہے رتبہ علی اکبر کا، ملتا ہے محمد سے چہرہ علی اکبر کا، ایسے ہے نمازوں سے رشتہ علی اکبر کا، باقی ہے اذانوں سے اذانوں میں لہجہ علی اکبر کا۔ تو عباس کے جھولے کو شبیر جھلاتے ہیں، ارے عباس جھلاتے ہیں جھولا علی اکبر۔ عباس کے جھولے کو شبیر جھلاتے ہیں، عباس جھلاتے ہیں جھولا علی اکبر کا۔ تو یوسف کے ہوئے چرچے لوگوں میں بہت، لیکن ہوتا ہے فرشتوں میں چرچا علی اکبر۔ یوسف کے ہوئے چرچے لوگوں میں بہت، لیکن ہوتا ہے فرشتوں میں چرچا علی اکبر کا۔ باقاعدہ طور پر آپ آمادہ ہو گئے مہمان انجمن کو سماعت فرمانے کے لیے۔ آئیے مصروف عبادت ہوتی ہے آپ کی مہمان انجمن، انجمن اکبریہ رائے پور چھتیس گڑھ۔ یا حسین
حضرات آپ کے سامنے ان 4 مصروں سے آغاز کرنا چاہوں گا. سنیں گے حضرات 4 مصرے بطور خاص مرحوم حاجی صادق علی قمر صاحب کے. سنیں گے حضرات جہاں جہاں تک مومنین تشریف رکھتے ہیں بطور خاص 4 مصروں سے آغاز کر رہا ہوں. سنیں گے حضرات. بہشت فاطمہ کے نور عین سے لے لو. سنیں گے حضرات بطور خاص. بہشت فاطمہ کے نور عین سے لے لو. سند ارم کی شہ مشرقین سے لے لو. سنیں حضرات تیسرا مصرع چوتھا مصرع بطور خاص. سند ارم کی شہ مشرقین سے لے لو. اور جہاں میں پہلے عزادار ان کے بن جاؤ پھر اس کے بعد جو چاہو حسین سے لے لو. حسین امام حضرات آپ کے سامنے ایک سلام پیش کرنے جا رہے ہیں. انجمن اکبریہ سماعت فرمائیں گے حضرات. الحاج ضیاء حیدری صاحب کا یہ سلام بطور خاص جہاں جہاں تک مومنین تشریف رکھتے ہیں بطور خاص توجہ کا تعلیم حضرات. سنیں گے بطور خاص سلام. حسین کی معصومی پر اب تشدد جاری ہے. حسین کی معصومی پر اب تشدد جاری ہے. سنیں حضرات مطلب اب تشدد جاری ہے. خون حسین کی معصومی پر اب بھی تشدد جاری ہے. سنیں حضرات مطلب بطور خاص ثانی مصرع بطور خاص سماعت فرمائیں گے. معصومی پر اب بھی تشدد جاری ہے. خون حسین کی معصومی پر اب بھی تشدد جاری ہے. ثانی مصرع سنیں گے معصومی پر اب بھی تشدد جاری ہے. 14 صدیوں میں بھی نہ جائے یہ کیسی بیماری ہے. معصومی پر اب بھی تشدد جاری ہے. 14 صدیوں میں بھی نہ جائے یہ کیسی بیماری ہے. سنیں حضرات شعر بطور خاص بطور خاص سماعت کریں گے. خون حسین کی معصومی پر اب بھی تشدد جاری ہے. خون حسین کی معصومی پر اب بھی تشدد جاری ہے. سنیں گے حضرات بطور خاص یہ شعر.
بیعت بیعت کرتے کرتے مر ہی گیا بے موت یزید مر ہی گیا بے موت یزید ثانی مصرع میں کرتا ہوں سماعت کریں گے کھاتا ہے لعنت کی ٹھوکر ابھی کیسا بھکاری بیعت کرتے کرتے مر ہی گیا بے موت یزید بیعت کرتے کرتے مر ہی گیا بے موت یزید کھاتا ہے لعنت کی ٹھوکر ابھی کیسا بھکاری ہے سنیں گے بطور خاص سنیں گے خنجر بھالے تیر کماں تلوار قلم پتھر بارود خنجر بھالے تیر کماں تلوار قلم پتھر بارود ذکر حسین پہ حملہ کرنے کی کیا کیا تیاری ہے فتووں پر فتویٰ بدعت کا ظاہر کرتا ہے خود ہی فتووں پر فتویٰ بدعت کا ظاہر کرتا ہے خود ہی ماتم سے وابستہ یقیناً کوئی چوٹ کراری ہے فتووں پر فتویٰ بدعت کا ظاہر کرتا ہے خود ہی ماتم سے وابستہ یقیناً کوئی چوٹ کراری ہے یہ شعر بطور خاص سماعت کریں گے حضرات اور ثانی مصرع بطور خاص سنیں گے مومنین یہ شعر بطور خاص بطور خاص سنیں گے وہی سازش میں ہو محمد حیدر زہرا اور حسنین وہی سازش میں ہو محمد حیدر زہرا اور حسنین بس اتنے ہی سے بنانا باقی خلد تمہاری ہے وہی
سنیں حضرات یہ شعر میں دور ایک علی سے رشتہ سچا چاہے جتنا کچا ہو، ایک علی سے رشتہ سچا چاہے جتنا کچا ہو، سنیں ثانی میں باقی اس دنیا کے اندر ہر رشتہ بازاری ہے، سنیں حضرات یہ شعر میں بطور ایک اسلام علی کے گھر کا اور ایک ان کے مخالف کا، ایک اسلام علی کے گھر کا اور ایک ان کے مخالف کا، یہ اللہ پیغمبر والا اس پہ مہر سرکاری ہے، ایک اسلام علی کے گھر کا اور ایک ان کے مخالف کا، یہ اللہ پیغمبر والا اس پہ مہر سرکاری ہے، اہل حرم نے 12 مہینے رات گزاری آنکھوں میں، اہل حرم نے 12 مہینے رات گزاری آنکھوں میں، سنیں حضرات ثانی میں ان کے سوگ میں غمخاروں کی آج کی شب بیداری ہے، یہ شعر بطور خاص سنیں گے حضرات، جہاں جہاں تک مومنین تشریف رکھتے ہیں بطور خاص یہ شعر پہ توجہ چاہوں گا حضرات۔ تیرا ترچھا چلنے والے جنت کی امید کرے، تیرا ترچھا چلنے والے جنت کی امید کرے، سیدھے سچے لوگوں پر بخشش کی سمسیا بھاری ہے، سنیں حضرات یہ شعر بھی آکے نوازے کا پرسادے اتنی بھی اوقات نہیں، آکے نوازے کا پرسادے اتنی بھی اوقات نہیں،
सुने हजरात ये भी शेर। इश्क अली का दावा है तो वैसा ही किरदार मिला। इश्क अली का दावा है तो वैसा ही किरदार मिला। चूक हुई तो कट जाएगा ये तलवार दो धारी है। मक्ता समात फरमाएंगे हजरात, बतौर खास मक्ता सुनेंगे और काफिये पे बतौर खास तवज्जो चाहूँगा। सानी मिसरे पे फर्श अज़ा सबके लिए है, सुनेंगे हजरात। जिन पे किया एहसान नबी ने दूर वही अब तक है ज़ियार। जिन पे किया एहसान नबी ने दूर वही अब तक है ज़ियार। सुने हजरात सानी फर्श अज़ा पर वरना कोई वर्मा कोई तिवारी है। जिन पे किया एहसान नबी ने दूर वही अब तक है ज़ियार। फर्श अज़ा पर वरना कोई वर्मा कोई तिवारी है। खूने हुसैन की मासूमी पर अब भी तशद्दुद जारी है। सही इमाम सही। हजरात, आपके सामने एक मरसिया पेश करने जा रहा हूँ और आखिर में बतौर फरमाइश असगर नन्हे पालना लोरी की फरमाइश की गई है, उसको भी आप हजरात समात करेंगे। हुसैन इमाम हुसैन। सुनेंगे हजरात मरसिया बतौर ख़ास मरहूम हाजी सादिक अली क़मर साहब को पेश करता हूँ। इंशाअल्लाह मुसाब होंगे हजरात। है न कहीं चैन सकीना को मिला, आराम न बिनते शहवाला को मिला। हद ये है कि जिंदा में जो मौत आई उसे दो गज भी कफन
نہ دکھیا کو ملا. سنیں حضرات بطور خاص انشاءاللہ مصاب ہوں گے. مرثیہ پیش کرتا ہوں. ہمیں حسین میں حسین میں سجا. سنیں حضرات بطور خاص مرثیہ پیش کرتا ہوں. حسین میں سنیں حضرات انشاءاللہ محظوظ ہوں گے بطور خاص. ہمیں حسین میں سجا عمر بھر روئے. ہمیں حسین میں غم حسین میں سجاد عمر بھر روئے. بکاں سے گل گئے رخسار اس قدر روئے. پیا جو پانی تو اصغر کی پیاس پر روئے. جو یاد آئے چچا تھام کر کمر روئے. شریک غم تھی جو چھوٹی بہن زمانے میں وہ داد دے گئی بھائی کو قید خانے میں. غم حسین میں سنیں حضرات یہ بند بطور خاص انشاءاللہ مصاب ہوں گے حضرات. غیور باپ کی بیٹی بڑی تھی غیرت دار. حرم سے کہہ گئی تھی مرتے دم وہ نیک شار. کفن یزید جو بھیجے نہ لیجیو زنہار. ہے تازیانوں سے میرا تمام جسم فغار. بیت سنیں گے حضرات. اتر سکے گا نہ زخمی ہے سب بدن میرا. یہی پھٹا ہوا کرتا بنے کفن میرا. سنیں حضرات یہ بھی بند انشاءاللہ محظوظ ہوں گے حضرات. یہ تھا خیال کہ تڑپوں گی وقت موت اگر. تو ہوگی اور پریشان مادر مضطر. اسی سے نظر میں تڑپی نہ خاک کے اوپر. نہ کی نہ کراہی حسین کی دختر. اجل سے بیٹی کی واقف وہ نوح گر نہ ہوئی کہ دم نکل گیا ماں کو مگر خبر نہ ہوئی. غم حسین میں سنیں حضرات یہ بھی بند بطور خاص.
سنیں حضرات. سما گیا تھا جو ننھے سے دل میں شمر کا ڈر، صدائیں گریہ منہ سے نکلتی تھی باہر، پدر کو روتی تھی رکھ رکھ کے ہاتھ کو منہ پر، اسے بھی روک دیا ہائے موت نے آ کر، اسیر ہو کے پھری در بدر زمانے میں، جو موت آئی تو ٹوٹے سے قید خانے میں، غم حسین میں، سنیں حضرات یہ بھی بن بطور خاص. وہ قید خانہ کہنا میں بے کسی کی موت، وطن سے دور وہ گھر بھر کی لاڈلی کی موت، میان عالم غربت وہ کم سنی کی موت، ہوئی نہ ہوگی یتیموں میں یوں کسی کی موت. بیت سماعت فرمائیں گے حضرات. سیاہ دیدہ سجاد میں زمانہ تھا، اندھیری رات تھی تاریخ قید خانہ تھا، غم حسین میں، سنیں حضرات یہ بھی بند بطور خاص سماعت فرمائیں گے، انشاءاللہ گریہ کریں گے حضرات. یہ بند پڑی ہوئی تھی اندھیرے میں بے وطن کی لاش، تھی بے کفن بسر خاک خستہ تن کی لاش، برہنہ سر تھی اسیر غموں میں ہن کی لاش، خدا دکھائے نہ بھائی کو یوں بہن کی لاش، ستم رسیدہ کو بے جان دے کے سجاد، زمین پہ ہائے بہن کہہ کے گر پڑے سجاد، غم حسین میں، غم حسین میں سجاد. سنیں حضرات یہ بھی بند. بہن کی موت تھی یا کوہ غم تھا سر پہ گرا، لپٹ کے لاش سر پیٹنے لگے اپنا، لبوں کو چوم کے خواہر کے یاد سے یہ کہا، سکینہ دے گئی عابد کو آج تم بھی دغا. بیت سنیں گے حضرات.
ہماری لاش اٹھانے کو ہم کو چھوڑ گئے غم حسین میں سنیں حضرات یہ بھی بند بطور خاص انشاءاللہ مصاب ہوں گے حضرات میں رو رہا ہوں تمہیں کچھ خبر نہیں بی بی ہے شب زیادہ یہ وقت سفر نہیں بی بی کبھی تو سوئی تھی یوں خاک پر نہیں بی بی اٹھو یہ شام کا زندہ ہے گھر نہیں بی بی برہنہ سر ہو اسیری کا یہ زمانہ ہے پدر کی گود نہیں ہے یہ قید خانہ ہے غم حسین میں یہ بند بطور خاص سنیں گے حضرات انشاءاللہ مصاب ہوں گے نظر جو نیل تماچوں کے آئے رخ پر آ جگر کو تھام کے تڑپا زمیں پہ دل پریشان نجف کو مڑ کے پکارے بنا لے جا بہن کی لاش اٹھاتا ہوں المدد جدہ سنیں حضرات بیت سہارا دینے کو اللہ کے ولی آؤ اٹھانے پوتی کی میت کو یا علی آؤ آخری بند سنیں گے حضرات نظر جو نیل تماچوں کے آئے رخ پر آ جگر کو تھام کے تڑپا زمیں پہ دل پریشان نجف کو مڑ کے پکارے بنا لائے جا بہن کی لاش اٹھاتا ہوں المدد جدہ سہارا دینے کو اللہ کے ولی آؤ اٹھانے پوتی کی میت کو یا علی آؤ غم حسین آخری بند سنیں گے حضرات بطور خاص سنیں گے حضرات آخری بند انشاءاللہ مصاب ہوں گے جھکا اٹھانے کو لاشا یہ کہہ کے آزاری گلے میں توپتا وہ بار اور وہ بیماری
पड़ी हुई थी जो पाँव में बेड़ियां भारी, कदम उठाना था मुश्किल ये ज़ौफ़ था तारी। बैत सुनेंगे हज़रात। अली अली का जब पाँव डगमगाने लगे, उठाई लाश मगर हाथ थरथराने लगे। गमे हुसैन में, गमे हुसैन में सज्जाद उम्र भर रोए। हजरात बतौर फरमाइश लोरी समात करेंगे हजरात। जहाँ जहाँ तक मोमिन तशरीफ रखते हैं, बराए मेहरबानी मातमदारों के बीच में पानी रख दे, पानी का इंतज़ाम करवा दे मातमदारों के लिए। सुनेंगे हजरात। लोरी बतौर ख़ास बतौर फरमाइश पेश करता हूँ। तमहीद के बन समात फरमाएंगे हजरात बतौर ख़ास। तमहीद के बन। कहती थी बानो असगर जानी, कब तुम घर में आओगे, इस दरिया से पीकर पानी, कब तुम घर में आओगे, रन से मेरे यूसुफ सानी, कब तुम घर में आओगे, दिखलाने को शक्ल नुमानी, कब तुम घर में आओगे, सोग में तेरे, सोग में तेरे बेटा हमने पहनी कफनी काली है, घूंघर बालों वाले आजा, झूला तेरा खाली है। कहती थी बानो
असगर नन्हे बालना मुख सूरज चंदर गालना बानो डोले पालना झूलो मोरे लालना। सुने हजरात बतौर खास मुख सूरज चंदर गालना बानो डोले पालना झूलो मोरे लालना। सुने हजरात सूरज चंदर गालना बाल डोले पालना झूल मोरे लालना। असगर तुम्हारे ब्याह का जोड़ा सिलाऊंगी जोड़ा सिलाऊंगी इन गोरे गोरे हाथों में मेहंदी लगाऊंगी मेहंदी लगाऊंगी। नाजुक नाजुक पोरियां लो थामो रेशम डोरियां अम्मा दे दे लोरियां झूल मोरे लालना। सुने हजरात देखो ना चश्मे या से मुझना तवान को मुझना तवान को सूखे हुए लबों पे ना फेरो जबान को ना फेरो जबान को। प्यास गो बेहाल हो पर साबिर के लाल हो पैगंबर की आल हो झूल मोरे लालना। सुने हजरात ये भी बंद बेचैन तुम हो झूले में है मेरे गुलजार मेरे गुलेजार मतल की सिमत हाथ उठाते हो बार बार उठाते हो बार बार। छुट कर मुझ दिलगीर से खेलोगे शमशीर से या खेलोगे तीर से झूल मोरे लालना। कम सिन हो पर इमामे ज़माना के हो पीसर ज़माना के हो पीसर। तुम चाहो तो बाहुक्म खुदा पाराए जिगर खुदा पाराए जिगर। नन्हे से मुंह को खोल दो बातों का रस घोल दो अम्मा कह कर बोल दो झूल मोरे लालना। सुनेंगे हजरात तुम तशना लब हो देख के असगर तुम्हारा हाल असगर तुम्हारा ऐ लाल दम्बा खुद है खड़ी फातिमा की आल खड़ी फातिमा की आल। खड़ी है सब बेचारियां माँ बहने सब वारियां लाल भरो किलकारियां झूल मोरे लालना।
کا میرے محلہ کا ممکن ہے پانی دے تمہیں یہ فوج اشقیاء یہ فوج اشقیاء پانی پینے فرات پر جاؤ گے باپ کے ہاتھ پر ہونا جل کہیں گھاٹ پر جھول مورے لال ناس آخری بند سماعت فرمائیں گے حضرات چھ ماہ کی ہے عمر پر ہے میرے ماہتاب میرے ماہتاب تم اتنے تشنا لب ہو کہ جس کا نہیں حساب جس کا نہیں حساب جان و دل شبیر ہو درد کی ایک تصویر ہو جوان نہیں بے شیر ہو جھول مورے لال ناس مقتے کا بند سنیں گے حضرات بطور خاص مقتہ سماعت فرمائیں گے اے لالا دشت میں تشنا جگر ہو تم تشنا جگر ہو تو کن آفتوں میں میرے رش کے قمر ہو تم رش کے قمر ہو تو ماں سے نہ منہ کو موڑنا دل کو نہ اس کے توڑنا ساتھ نہ اس کا چھوڑنا جھول مورے لال ناس مصروف عبادت ہے انجمن اکبریہ رائے پور چھتیس گڑھ۔ اس کے فوراً بعد انجمن رونق اسلام مصطفیٰ آباد جلال پور کے ممبران سے گزارش ہے کہ تشریف لے آئیں اور اس کے فوراً بعد مصروف عبادت ہیں۔ انجمن رونق اسلام مصطفیٰ آباد جلال پور کے تمام ممبران سے گزارش ہے کہ تشریف لے آئیں اور سینہ زنی اور نوخانی کے فرائض کو انجام دیں۔ انجمن رونق اسلام مصطفیٰ آباد جلال پور۔ مصروف عبادت انجمن اکبریہ رائے پور چھتیس گڑھ۔ اس کے فوراً بعد انجمن رونق اسلام مصطفیٰ آباد جلال پور۔ انجمن رونق اسلام کے بعد انجمن جوانان حسین عملہ مبارک پور مصروف عبادت ہوگی۔ ماشاءاللہ زندہ باد۔ مولا سلامت رکھے ان عزاداروں کو۔ بڑی دور سے سفر طے کرتے ہوئے آپ حضرات کے دیار میں حاضر ہوئی ہے انجمن اکبریہ رائے پور چھتیس گڑھ۔ یہ مصروف عبادت ہے۔ نانا کے
مولا ان کے تمام جوانوں کو سلامت رکھیں، تمام عزاداروں کو سلامت رکھیں، ان کے تمام صاحب بیاض، تمام ممبران کو مولا سلامت رکھیں۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ جزاک اللہ۔ زندہ باد، پائندہ باد، انجمن اکبریہ رائے پور چھتیس گڑھ، مصروف عبادت انجمن اکبریہ رائے پور چھتیس گڑھ۔ مولا ان جذبوں کو سلامت رکھیں، عزادار سلامت رہیں۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ زندہ باد، پائندہ باد، انجمن اکبریہ رائے پور چھتیس گڑھ، مصروف عبادت۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ زندہ باد، پائندہ باد، مصروف عبادت انجمن اکبریہ رائے پور چھتیس گڑھ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ماشاءاللہ، سلامت رہیں، زندہ و پابندہ رکھے پروردگار آپ کو۔ بڑی دور سے سفر کر کے یہ مہمان انجمن ہمارے درمیان آئی تھی۔ انجمن رونق اسلام مصطفیٰ آباد جلال پور کے تمام ممبران سے گزارش ہے کہ تشریف لے آئیں اور ماتمداری اور نوخانی کے فرائض کو انجام دیں۔ بڑی دور سے سفر طے کرتی ہوئی انجمن ہمارے درمیان پہنچی تھی، جس کا نام انجمن اکبریہ ہے۔ ان کے تمام ممبران کو مولا سلامت رکھے، یہ ان عزاداروں کو سلامت رکھے جو اس پرآشوب زمانے میں بھی اتنے دور دور کے سفر طے کر کے ہمارے اور آپ کے بیچ پہنچتے ہیں اور شہزادی کو ان کے لال کا پرسہ دیتے ہیں۔ یہ ناز ہے شبیر کے غمخوار بنے ہیں، ہم اہل عزا شاہ کے غمخوار بنے ہیں۔ یہ ناز ہے شبیر کے غمخوار بنے ہیں، ہم اہل عزا صاحب کردار بنے ہیں۔ زہرا نے نمازوں میں دعا مانگی ہے رب سے، تب جا کے کہیں شہ کے عزادار بنے ہیں۔ یہ ناز ہے شبیر کے غمخوار بنے ہیں، ہم اہل عزا صاحب کردار بنے ہیں۔ زہرا نے نمازوں میں دعا مانگی ہے رب سے، تب جا کے کہیں شہ کے عزادار بنے ہیں۔ ایک اور مہمان انجمن آپ کے روبرو ہے، انجمن رونق اسلام مصطفیٰ آباد جلال پور۔ ان کے استقبال میں مصرع پیش کرتا ہوں کہ غدار کوئی اور نہ مکار چاہیے، غدار کوئی اور نہ مکار چاہیے، غدار کوئی اور نہ مکار چاہیے۔
वाले। हैदर हैदर जिंदाबाद, मौला सलामत रखे आपको। हैदरी गद्दार कोई और न मक्कार चाहे, मैं यहीं पे रुक जाता लेकिन आपके नारों ने थोड़ा सा और आगे बढ़ा दिया। 2 शेर और पढ़ता हूँ। गद्दार कोई और न मक्कार चाहिए, जहरा को सिर्फ शह का आजादार चाहिए। परचम जरी को देखिए शब्बीर ने कहा, हैदर सिफत अलम को अलमदार चाहिए। बेतेग ही में फतह करूंगा ये मारका, असगर ने कब कहा मुझे तलवार चाहिए। मौला के हाथ चूम के कहती है जुल्फ़िकार, प्यासी हूँ मुझको खूने सितमगार चाहिए। मौला के हाथ दे, हम मौला के हाथ चूम के कहती है जुल्फ़िकार, प्यासी हूँ मुझको खूने सितमगार चाहिए। हर सिमत आ रहे हैं नजर कातिले हुसैन, दुनिया को आज फिर कोई मुख्तार। आइए ज़रा इस्तकबाल करते हैं अंजुमने रौनक इस्लाम मुस्तफाबाद जलालपुर का मातम हुसैन। मैं बगैर किसी तमीज़ के एक मुसद्दक़ पेश करने जा रहा हूँ, बिल्कुल नया जदीद आली जनाब मौलाना अलहाज हसन मीर साहब वाइफ का। आप हज़रात मुलाज़ा हैदर
जमाल पैगंबर कायनात शब्बीर है जमाल पैगंबर कायनात शब्बीर है शजात है दर कायनात मुसलसल फजीलत हुसैन मौलाना फरमाए शब्बीर है शजात है दर कायनात शब्बीर है शजात है दर कायनात शब्बीर खुल्क सीरत शबर कायनात शब्बीर खुल्क सीरत शबर कायनात शब्बीर नूर खालिक अकबर कायनात शब्बीर खुल्क खालिक अकबर कायनात क्या कुछ नहीं है फातिमा के नूर ऐन में कुछ नहीं है अदाकत होगी तो बोलिए नूर ऐन में कुल अंबिया की सारी सिफत है हुसैन में शब्बीर है जमाल पैगंबर कायनात शब्बीर है जमाल पैगंबर कायनात शब्बीर है जमाल पैगंबर कायनात पूछे कोई रसूल से रुतबा हुसैन का पूछे कोई रसूल से रुतबा हुसैन का खुश होके खुद पढ़ेंगे कसीदा हुसैन का खुश होके खुद पढ़ेंगे कसीदा हुसैन का अर्शे बरी पे छाया है जलवा हुसैन का अर्शे बरी पे छाया है जलवा हुसैन का सारे जहां में लगता है नारा हुसैन का सारे जहां में लगता है नारा हुसैन का जिन्नो मलक बशर की ज़बां पर हुसैन है जिन्नो मलक आखिरी मौलवी तक मौलाना फरमाए पर हुसैन है हक है जहां जहां भी वहां पर हुसैन है शब्बीर है जमाल पैगंबर कायनात शब्बीर है जमाल कायनात बाकी है आज दीन पैगंबर हुसैन से बाकी है आज दीन हुसैन से बाकी है रोशनी महो अख्तर हुसैन से बाकी है रोशनी महो अख्तर हुसैन से फितर से जो आया पा गया शह पर हुसैन से जो आया पा गया शह पर
वजह सुकून मुरसल आजम हुसैन है। ऐसे भी कलाम सुने जाते हैं, मुलादा फरमाएं। वजह सुकून मुरसल आजम हुसैन है। वजह सुकून मुरसल आजम हुसैन है। सरदार खुद सैयद आलम हुसैन है। सरदार खुद सैयद आलम हुसैन है। अकरम है, मोहतरम है, मुअज़्ज़म हुसैन है। अकरम है, मोहतरम है,
पैगंबर कायनात। अब्बास बावफा है अलमदार शाहिदी, अब्बास बावफा है अलमदार शाहिदी। है बस जिसकी हिल गई सिफीन की ज़मीन, है बस जिसकी हिल गई सिफीन की ज़मीन। दुश्मन जो आया कि वो जिंदा बचा नहीं, दुश्मन जो आया कि वो जिंदा बचा नहीं। रोबे नजर से जिसकी लहर जाते चलाई, रोबे नजर से जिसकी लहर जाते चलाई। सुनते ही नाम जिसका दूतर डराते हैं, नाम जिसका दूतर डराते हैं। सूए फुरात अब वही अब्बास जाते हैं। है जमाल पैगंबर कायनात, शब्बीर है जमाल पैगंबर कायनात। किस दर्जा खुश नसीब है ज़ाहिर हुसैन का, किस दर्जा खुश नसीब है ज़ाहिर हुसैन का। परवाना हक से भाग गया जन्नत का बाखुदा, परवाना हक से भाग गया जन्नत का बाखुदा। सबको खिताब करके ये पैगंबर खुदा, सबको खिताब करके ये पैगंबर खुदा। फरमाते हैं बगैर सुनो बोले अब मेरा, फरमाते हैं बगैर सुनो बोले अब मेरा। मिल जाए अगर चाहते जन्नत हुसैन की, मिल जाए अगर चाहते जन्नत हुसैन की। दिल में बसा लो अपने मोहब्बत हुसैन की। शब्बीर है जमाल पैगंबर कायनात, शब्बीर है जमाल पैगंबर कायनात। शब्बीर है जमाल पैगंबर कायनात। अकबर ने सार कर दिया अकबर समझ लगा, अकबर ने सार कर दिया अकबर समझ लगा। अकबर ने सार कर दिया अकबर समझ लगा, अकबर ने सार कर दिया अकबर समझ लगा। राहे खुदा में कर दिया असगर को भी फिदा, राहे खुदा में कर दिया असगर को भी फिदा। सजदे में सर कटाया पैगीर किबरिया, सजदे में सर कटाया पैगीर किबरिया। गरीबो बला में अपना भरा घर लुटा दिया, गरीबो बला में अपना भरा घर लुटा दिया। सिबते रसूल पाक पे कुदरत को नाज है, रसूल पाक पे कुदरत को नाज है। बाकी हुसैन ही से अज़ान व नमाज है। शब्बीर है जमाल पैगंबर कायनात, और ये मकाम है जमाल पैगंबर कायनात। जब ऐबा का शहीद हुए शाह मशरिक़, जब ऐबा का बंद में पूरा मर्जिया बना था फरमा एक बंद। जब ऐबा का शहीद हुए शाह मशरिक़, जब ऐबा का शहीद हुए शाह मशरिक़। आई सदा
पेश करने जा रहा हूँ। इंशाल्लाह आपके मातम अदा होगा। आप हजरात जहाँ कहीं भी हों, बाहर बैठे हुए लोग, गुजारिश है कि आप हजरात फर्श अदाए हुसैन पे आ जाएँ। चंद मन में बहनियाँ नवा पेश करने जा रहा हूँ। इंशाल्लाह आप हजरात मज़ाब से फैज़याब होंगे। इंशाल्लाह चंद आंसू निकलेंगे और हक़ के मातम अदा होगा। मैं पेश करता हूँ हैदर इंशाल्लाह हक़ मातम अदा होगा। बहनियाँ नवा पेश करने जा रहा हूँ। समात इंशाल्लाह जहाँ जहाँ हज़रात है वहाँ से रोएंगे, तसव्वुर शर्त है। कितना प्यासी हुसैन की, कितना प्यासी 4 बरस की बच्ची बोला था। प्यासे हाय सुलगता है कलेजा मेरा, प्यासे हाय सुलगता है कलेजा मेरा, प्यासे हाय सुलगता है कलेजा मेरा, तज़मी में मेरी मैयत को छुपाना भैया, आतश से जलता। न जाने कितना प्यासी थी हुसैन की बच्ची। अपने भाई सज्जाद से जिंदाने शाम में बैन कर रही है, कभी वसीयत कर रही है, कभी हाथों को जोड़ रही है। अज़ादारों रोने का यही तरीका है, मैं पेश कर रहा हूँ। जिस्म है सारा मेरा सोज़े आतश से जलता, अरे प्यास से हाय मेरा सीने में है दौ घुटता, प्यास से हाय मेरा सीने में है
दो घुटता है जहाँ गर्म ज़मीं दफनवा मत करना, जहाँ गर्म ज़मीं दफनवा आखिरी में करना, है जहाँ गर्म ज़मीं दफनवा मत करना, ज़मीन में मेरी मैयत को छुपाना भैया, इंशाअल्लाह आप बता तड़प रोइएगा मुलादा ज़मीन में मेरी मैयत को छुपाना भैया, कैद खाने में ये रो रो के सकीना ने कहा। हाय शिद्दते प्यास से आँखों में पड़े हैं हल्के। अदादारो तसव्वुर शर्त है, अभी सकीना ज़्यादा दिन की नहीं है, या 3 बरस की है या 4 बरस की। अदादारो तसव्वुर शर्त है। जनाब सकीना ने एक दिन सैयद सज्जाद से कहा, भैया सज्जाद भाई इतना बता दो, जब प्यास अपनी आखिरी हद को पार करती है तो उस वक्त प्यासे की कैफियत क्या होती है। मौला सज्जाद ने कहा, बहन सुन न सकोगी। जनाब सकीना ने कहा, भैया बताओ तो सही। मौला सज्जाद ने कहा, जब प्यास अपनी आखिरी हद को पार करती है ना बहन, तो उस वक्त बदन से हड्डी और गोश्त दोनों अलग हो जाया करते हैं। जनाब सकीना ने बंधे हुए तो नन्हे नन्हे हाथ उठाए, कहा भैया वही कैफियत सकीना की हो गई है। सकीना की हड्डी और गोश्त दोनों में फिराक हो गया है, दोनों अलग हो गए। तसव्वुर शर्त है। अब ये सोचो, दिल पे हाथ रख के, हुसैन की 4 ही बरस की बच्ची है, न जाने कितने तमाचे लगे, अभी शहजादी जिंदान शाम में जिंदा है। तसव्वुर शर्त इंशाअल्लाह हक़ माता मदा होगा। अरे शिद्दते प्यास से आँखों में पड़े हैं हल्के, अरे करती हूँ धुआं मुँह से निकलता है मेरे, के करती धुआं मुँह से निकलता है मेरे, होठ है सूखे ज़बां खुश्क है सूखा है गला, होठ है सूखे ज़बां खुश्क है सूखा है गला, होठ है सूखे ज़बां खुश्क है सूखा है गला, ज़मीन में मेरी मैयत को छुपा भैया, गाने में ये रो रो के सकीना ने कहा, ज़मीन में मेरी मैयत को छुपाना भैया, खाने में ये रो रो के सकीना ने कहा। हाय धूप में कब्र बनेगी तो मैं घबराऊंगी, कि धूप में कब्रें बनेगी तो मैं घबराऊंगी। ये दादारो शर्त है, शहजादी सकीना का मसाइल सुनने की शराइत है, शर्त है। पहले अपने घर के बच्चों को सामने रखो, 4 बरस के बच्चे हों या 5 बरस के बच्चे हों, तब हुसैन की बच्ची का मसाइल सुनो। तसव्वुर शर्त इंशाअल्लाह तड़प के रोइएगा। धूप में कब्रें बनेगी तो मैं घबराऊंगी, अरे तशना लब हूँ मैं भला कैसे सुकून पाऊंगी, कि तशना लब हूँ मैं भला
पाऊंगी। ये सकीना की वसीयत न भुलाना भैया, ये सकीना की वसीयत न भुलाना भैया, ये सकीना की वसीयत न भुलाना भैया। तरज़मीन में मेरी मैयत को छुपाना भैया। खाने में ये रो रो के सकीना ने कहा, तरज़मीन में मेरी मैयत को छुपाना भैया। खाने में ये रो रो के सकीना ने कहा, हाय मेरी अम्मा ने बड़े प्यार से पाला था मुझे। मेरी अम्मा ने बड़े प्यार से पाला था मुझे, और लेके आगोश में लेती थी वो मुंह के बोसे। अरे लेके आगोश में लेती थी वो मुंह के बोसे। आज मुरझाया हुआ प्यास से चेहरा है मेरा, आज मुरझाया हुआ प्यास से चेहरा है मेरा, आज मुरझाया हुआ प्यास से चेहरा है मेरा। तरज़मीन में मेरी मैयत को छुपाना भैया। खाने में ये रो रो के सकीना ने कहा, तरज़मीन में मेरी मैयत को छुपाना भैया। खाने में ये रो रो के सकीना ने कहा, हाय कहती है भाई से रो रो के ये वो तशना जिगर। अदादारो मुरादा फरमा ले, अब ये सकीना जिंदान शाम में है। अब अपने भाई से एक बात कर रही जो भाई सुन सुन के तड़प रहा। यही सकीना जब मदीने से चली थी ना, जिस दिन करबला पहुंची उस दिन से कह रही अम्मा हम मदीने कब जाएंगे, भैया हम वतन कब जाएंगे। शहजादी करबला से कूफे आई, कूफे से शाम गई। अदादारो शाम में जनाब सकीना रोज़ कहती थी भैया हम मदीने कब जाएंगे। अब अदादारो जनाब सकीना की कैफियत न जाने क्या हो गई, कैसे बदल गई। अब वो जो सकीना कह रही थी कि भैया हम वतन कब जाएंगे, अब कह रही भैया मुझे मौत कब आएगी। कि कहती है भाई से रो रो के ये वो तशना जिगर। अदादारो अगर इस पे ना आंसू आए ना तो मेरा पांचवा इमाम फरमाता है अपने जद का मसाइब पढ़ रहा था, एक नौजवान अपने सर को झुका के रो रहा था। मेरा मौला उसके करीब गया, कहा भाई क्या तूने देखा है करबला में क्या क्या हुआ। मैंने देखा है करबला में क्या क्या हुआ। मेरे भाई जब मेरे जद का मसाइब पढ़ा जाए ना तो सर झुका के न रोया कर, ऐसे रो जैसे तेरा जवान बेटा मर गया हो। तसव्वुर दादारो। अरे कहती है भाई से रो रो के ये वो तशना जिगर। अरे ऐसे जीने से तो अब मेरा है मरना बेहतर, कि ऐसे जीने से तो अब मेरा है मरना बेहतर। जिसमें
मौला आपको सलामत रखे, हक अदा करे। ज़मीन में मेरी मैयत को छुपाना भैया, खाने में ये रो रो के सकीना ने कहा, ज़मीन में मेरी मैयत को छुपाना भैया, खाने में ये रो रो के सकीना ने कहा। अरे कोई जालिम जो रेदा लाए उसे मत लेना। ए मेरे पालने वाले, इस बंद में जिसकी आंखों से आंसू गिर जाए वो सकीना के रोज़े की ज़ियारत के लिए ज़रूर जाए। पेश कर रहा हूँ। अरे कोई जालिम जो रेदा लाए उसे मत लेना, और इस चले पुरते कहीं मुझे को कफन दे देना। अरे इस चले कुर्ते कहीं मुझे को कफन दे देना। ये फटा कुर्ता कफन है मेरी किस्मत में लिखा। ये फटा कुर्ता कफन है मेरी किस्मत में लिखा। ये फटा कुर्ता कफन है मेरी किस्मत में लिखा। तर ज़मीन में मेरी मैयत को छुपाना भैया, खाने में ये रो रो के सकीना ने कहा, तर ज़मीन में मेरी मैयत को छुपाना भैया, खाने में ये रो रो के सकीना ने कहा। अरे कैद से छूट के जब कर वो भला को जाना। बड़ा भरोसा था ना जनाब ज़ैनब को और जनाब सकीना को मौला अब्बास पर। अब अदालत जिंदान शाम में हुसैन की बच्ची है। जब जिंदान के दरवाजे से कोई गुजरता है ना तो उसे शहजादी सकीना बुलाती, कहती भाई कहाँ जा रहा है। अगर वो कहता था कि मैं करबला जा रहा हूँ तो बच्ची कहती थी भाई मेरा एक छोटा सा पैगाम लेता जा, और जाके करबला पहुँचना तो दरिया पे चले जाना। मेरे चचा अब्बास से कहना कि मेरे चचा अब्बास से जाके कह देना कि ऐ अब्बास अलमदार, आपके मरने के बाद मालूम है क्या हुआ, आपकी भतीजी को कैद खाने में कैद कर लिया गया। ये पैगाम जनाब सकीना देती है हर आने जाने वाले को तसव्वुर है कि कैद से छूट के जब कर वो बला को जाना। अरे मेरे अम्मू को मेरी सोच से जाकर कहना। अरे मेरे अम्मू को मेरी सोच से जाकर कहना। मर गई प्यासी सकीना को नहीं पानी मिला। मर गई प्यासी सकीना को नहीं पानी मिला। मर गई प्यासी सकीना को नहीं पानी मिला। तर ज़मीन में मेरी मैयत को छुपाना भैया, जहाँ रहती हूँ फुकता
यहाँ जितने अज़ादार खड़े हैं दिल पे हाथ रखें। अक्सर आप हज़रात ज़ाकिरीन से, उलमा से, तारीख़ में आप सब जानते हैं कि ये रवायत में है कि अहले हरम को जिस मकाम पे ज़िंदान में रखा गया था ना, वहाँ के ऊपर छत नहीं थी। इसकी वजह ये थी, जालिम ये चाहते थे कि दिन की धूप इन पे इतनी पड़े कि इनके रुखसार मुरझा जाएं, इनका पूरा बदन झुलस जाए। लेकिन वहाँ शायर कहता है, बंद हुजरे में जहाँ रहती हूँ फूकता है जिगर। इसका मतलब जनाब सकीना पे कोई ऐसा जुल्म हुआ है जहाँ अहले हरम से ज़िंदान में शहज़ादी सकीना को अलग रखा गया। आज़ादारों, मैंने तारीख़ पढ़ा, तारीख़ में मुझे मिला एक जालिम ज़िंदान में आता है और चाहता है कि रबाब से जनाब सकीना को छीन ले। जनाब सकीना को गैज़ आता, कहता है, जहाँ सकीना कहती, जालिम मैं सैयदा की पोती हूँ, तू मुझे हाथ नहीं लगा सकता। अब उस जालिम तरकीब निकालता है कि जनाब सकीना को कैसे इस कुनबे से जुदा किया जाए। अदादारों, तसव्वुर शर्त पेश करता हूँ, इंशाअल्लाह इस बंद में हक़ मादा होगा और मैंने इस बंद के लिए इस नवहे को पेश किया है। अब वो जालिम आगे बढ़ता है, सैयद सज्जाद की पुश्त पे एक ज़ोर से ताज़ियाना मारता है। मेरा चौथा इमाम तरफ के पीछे मुड़ता है तो देखता है एक जालिम खड़ा है और वो कह रहा, सज्जाद अपनी बहन को बंधे हुए हाथों पर उठाओ और जो मैं कह रहा हूँ वो करो। मेरा इमाम कहता है कि अरे जालिम क्या कह रहा है? वो जालिम कहता, अपनी बहन को उठाओ और एक जिंदान नहीं 7वें जिंदान में लेके चलो और अपनी बहन को वहाँ छोड़ दो। उस ज़माने में जो बहुत बड़ा जुर्म किया करता था, बहुत बड़ा सितम करता था, उस कैदी को 7वें तहखाने में रखा जाता था। आज़ादारों, वो जुल्म जनाब सकीना पे हुआ जिंदान में। सैयद सज्जाद की पुश्त पर जालिम ताजियाना बरताता है। मेरा इमाम बंधे हुए हाथों पे अपनी बहन को उठाता है। सकीना अपने भाई का चेहरा देखती है, भाई अपनी बहन का चेहरा देखता है। मेरा इमाम धीरे धीरे एक जिंदान से दूसरे जिंदान को पार करता है। सकीना कहती, सज्जाद यहाँ रुक जा, मुझे यहाँ छोड़ दे, कम से कम यहाँ रहूँगी तो मैं कुनबे की आवाज़ सुनूंगी, अपनी अम्मा की आवाज़ के ढारस के सहारे मैं जी लूँगी। लेकिन जालिम का जुल्म आगे बढ़ता है। जालिम फिर एक ताजियाना मेरे मौला की पुश्त में मारता है। मेरा मौला तड़प के कहता, हाय चचा, जिंदान में आ जाओ, मुझ पे कौन कौन सा इम्तिहान लिया जा रहा है। मेरा चौथा इमाम अपनी बहन को लिए हुए, दिल पे पत्थर रखे हुए, एक जिंदान से दूसरा जिंदान, दूसरे जिंदान से तीसरा जिंदान, हत्ता कि 7वें जिंदान के तहखाने में पहुंचता है और जो ही चाहता है कि अपनी बहन को अपने से जुदा करे। मौला सज्जाद ने अपनी बहन को ज़मीन पे जैसे ही रखा, 4 बरस की बहन अपने भाई के कदमों पे लिपट गई। कहती है, भैया अब जब तू वापस आएगा ना तो मुझे जिंदा नहीं पाए। कि बंद हुजरे में जहाँ रहती हूँ फूकता है जिगर, अरे कोई सुराख नहीं है ना हवा का है गुजर, कि कोई सुराख नहीं है ना हवा का है गुजर। मरने के बाद सकूं पाऊं मुझे ऐसा करना, मरने के बाद सकूं पाऊं मुझे ऐसा करना, मरने के बाद सकूं पाऊं कुछ ऐसा करना। तो ज़मीन में मेरी मैयत को छुपाना भैया, गाने में ये रो रो के सकीना ने कहा, ज़मीन में मेरी मैयत को छुपाना भैया, गाने में ये रो रो के सकीना ने कहा। अरे हाथों को जोड़ के कहती है सकीना, दादारो मक्ते का बंद आपकी रहमत तमाम
یہی سکینہ ہے۔ جب کوفے میں کبھی سجاد تڑپ کے روتا تھا نا تو یہ 4 سال کی بہن ڈھارت بن جاتی تھی، کہتی تھی بھیا سکینہ تیرے ساتھ، بھائی مت رو سکینہ تیرے ساتھ ہے۔ جب شام کے دربار میں جانا ہوا نا تو سید سجاد نے اپنے سر کو جھکا لیا، میرے مولا کا قدم رک گیا، جناب سکینہ نے بڑھ کے دامن تھام لیا، کہا بھیا سجاد میں نے کہا نا سکینہ تیرے ساتھ، لیکن عزادارو زندان شام میں تک انقلاب آ گیا۔ اب وہی بہن سید سجاد سے کیا کرے پیش کر رہا ہوں۔ ارے ہاتھوں کو جوڑ کے کہتی ہے سکینہ آزو، ارے کیا کہوں بھائی میری پیاس کا ہے یہ آلہ، کیا کہوں بھائی میری پیاس کا ہے یہ آلہ، اب میں مر جاؤں گی دم سینے میں گھٹتا ہے میرا، میں مر جاؤں گی دم سینے میں گھٹتا ہے میرا، اب میں مر جاؤں گی دم سینے میں گھٹتا ہے میرا، تر زمین میں میری میت کو چھپانا بھیا، مصروف عبادت انجمن رونق اسلام مصطفیٰ آباد جلال پور، اس کے فوراً بعد انجمن جوانان حسینی رجسٹرڈ عمل و مبارک پور اعظم گڑھ کے تمام ممبران سے گزارش ہے کہ فرش عزا پہ تشریف لے آئیں اور نواخوانی اور ماتمداری کے فرائض کو انجام دیں۔ مصروف عبادت ہے انجمن رونق اسلام مبارک پور، انجمن رونق اسلام مصطفیٰ آباد جلال پور، اس کے فوراً بعد انجمن جوانان حسینی عمل و مبارک پور اعظم گڑھ آمادہ رہے گی، اور اس کے بعد آخر میں انجمن رونق عزا عالم پور بارہ بنکی۔ مصطفیٰ آباد جلال پور، اس کے فوراً بعد انجمن جوانان حسینی مبارک پور آمادہ رہے، اور اس کے فوراً بعد انجمن زینت الاعضاء عالم پور بارہ بنکی نواخوانی اور سینہ زلال فرائض انجام دیں گے۔
جزاک اللہ ماشاءاللہ زندہ باد زندہ باد مولا سلامت رکھے ان عزاداروں کو خدا کرے کوئی ہاتھ کسی میں محتاج ہو تو ہمیں حسین میں اٹھیں تو ماتم حسین کے لیے اٹھیں جزاک اللہ ماشاءاللہ مصروف عبادت انجمن رونق اسلام مصطفیٰ آباد جلال ماشاءاللہ زندہ باد ماشاءاللہ زندہ باد مصروف عبادت تھی انجمن رونق اسلام مصطفیٰ آباد جلال پور انجمن جوانان حسینی عملو مبارک پور اعظم گڑھ کے تمام ممبران سے گزارش ہے کہ فرش ماتم میں تشریف لے آئیں اور مصروف عبادت ہوں انجمن جوانان حسینی رجسٹرڈ عملو مبارک پور جو حضرات باہر تشریف فرما ہے ان سے گزارش ہے قریب آ جائیں آپ کی مہمان انجمن آپ کے روبرو ہے جو حضرات باہر تشریف فرما ہے ان سے گزارش ہے کہ اندر آ جائیں اندر ابھی کافی جگہ ہے انجمن جوانان حسینی کے تمام ممبران سے گزارش ہے کہ فرش ماتم پہ تشریف لے آئیں مصروف عبادت تھی انجمن رونق اسلام مصطفیٰ آباد جلال پور اس وقت مصروف عبادت ہے انجمن جوانان حسینی عملو مبارک پور اعظم گڑھ بڑی دور سے سفر طے کر کے آئے ہیں جو حضرات باہر تشریف فرما ہے ان سے گزارش ہے کہ اندر تشریف لے آئیں عزاداروں ابھی آپ حضرات کی آنکھیں اشکبار تھیں اور ایک پردرد نوحہ آپ نے سنا کہ جس میں بیان کیا جا رہا تھا کہ شہزادی سکینہ اپنے بھائی سے کہہ رہی تھی کہ ترزمی میں میری میت کو چھپانا بھیا وجہ کیا ہے سبب کیا ہے کہ سکینہ کو یہ کہنا پڑ گیا کہ بھیا مجھے ترزمین میں دفن کرنا بھیا مجھے ترزمین میں چھپانا اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی تاریخ آج تک یہ نہ بتا سکی کہ بعد شہادت حسین سکینہ کی پیاس کب بجھی ہے بعد شہادت حسین سکینہ کو پانی کب ملا ہے ایک روایت ملتی ہے کہ جب شمر اپنے سپاہیوں کو پانی پلا رہا تھا تو سکینہ نے اپنی پھوپھی سے پوچھا اے پھوپھی اماں مجھے پیاس لگی ہے کیا میں بھی پانی شمر سے مانگ لوں پھوپھی اماں نے کہا سکینہ جا حجت تمام کر لے لیکن مجھے پتا ہے کہ شمر پانی نہیں دے گا میرے تو متوجہ رہیں انشاءاللہ جیسے ابھی رو رہے تھے اس سے زیادہ آنکھیں آپ کی اشکبار ہوں گی شمر تجھے پانی نہیں دے گا لیکن تو حجت تمام کر سکینہ آگے بڑھی کہتی ہے شمر مجھے پیاس لگی ہے مجھے پانی پلا دے شمر کہتا ہے دیکھتی نہیں ہے ابھی میرے سپاہی پانی پی رہے ہیں سکینہ کھڑی ہو گئی جب سارے سپاہی پانی پی چکے پھر سکینہ آگے بڑھ کے کہتی ہیں شمر تیرے سپاہیوں نے پانی پی لیا اب تو مجھے پانی پلا دے شمر کہتا ہے ابھی میرے سپاہیوں نے پانی پیا ہے ابھی میرے گھوڑوں نے پانی نہیں پیا ابھی میرے جانوروں نے پانی نہیں پیا سکینہ پھر کنارے ہو گئی سارے کے سارے جانور پانی پی چکے ایک مرتبہ سکینہ آگے بڑھ کے کہتی ہے شمر مجھے اب پانی پلا دے تیرے سپاہی بھی پانی پی چکے تیرے جانور بھی پانی پی چکے عزاداروں قیامت آ گئی شمر کہتا ہے تو ہے کون کہا میں سکینہ بنت الحسین ہوں کہا میں نے سنا ہے تو وہی سکینہ ہے نا جو حسین کے سینے پہ سویا کرتی تھی جسے حسین بہت پیار کیا کرتا تھا کہا ہاں میں وہی سکینہ ہوں شمر نے ایک مرتبہ پانی کا مشکیزہ زمین پہ دے مارا کہا سب کو پانی ملے گا حسین کی چہیتی بیٹی کو پانی نہ ملے گا عزیزو اسی لیے کوئی بھی تاریخ یہ نہیں بیان کرتی کہ سکینہ کی پیاس کب بجھی ہے اسی لیے سکینہ کو کہنا پڑا بھیا جب مجھے دفن کرنا تو نم زمین دیکھ کر دفن کرنا بھائی نے پوچھا بہن ایسا کیوں کہہ رہی ہو تو ایک مرتبہ سکینہ کہتی ہے بھیا یہ بتائیے پیاس کی منزلیں کتنی ہیں پیاس کی حدیں کیا ہیں ایک مرتبہ سجاد اپنے ہتھکڑی بیڑیوں کو سنبھال کے کہتے ہیں سکینہ آخر یہ سوال کیوں کہا بھیا سوال کا جواب دیجئے پیاس کی منزلیں کیا ہیں ایک مرتبہ سجاد کہتے ہیں سکینہ جب پیاس بڑھتی ہے تو ہونٹ خشک ہو جاتے ہیں کہا بھیا جب پیاس اور بڑھ جائے کہا جب
زبان تالو سے چپکنے لگتی ہے۔ ایک مرتبہ پھر کہتی ہے بھیا جب پیاس اور بڑھ جائے تو ایک مرتبہ سید سجاد کہتے ہیں سکینہ جب پیاس اور بڑھ جاتی ہے تو زبان پہ کانٹے پڑ جاتے ہیں۔ اتنا سننا تھا، سکینہ کہتی ہے بھیا مجھے معلوم ہے، ارے مجھے معلوم ہے میرا بابا اتنا پیاسا تھا کہ میرے بابا کے زبان میں کانٹے پڑ گئے تھے۔ بھیا بس آخری سوال کرتی ہوں اور بس ایک سوال کا جواب دیجئے، پیاس کی آخری حد کیا ہے، آخری منزل کیا ہے؟ ایک مرتبہ سید سجاد نے اپنی ہتھ کڑی بیڑی کو سنبھالا اور اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے کہتے ہیں سکینہ یہ سوال کیوں کر رہی ہو؟ کہا بھیا جواب دے دیجئے بس آخری سوال ہے۔ ایک مرتبہ سید سجاد کہتے ہیں بہن سنو، جب پیاس آخری منزل پہ ہوتی ہے تو ہڈیاں چٹکنے لگتی ہیں، گوشت ہڈیوں سے جدا ہو جاتا ہے۔ یہ کہنے کے بعد سکینہ نے اپنا ہاتھ سید سجاد کے ہاتھ میں دیا، اے بھیا میری پیاس آخری منزل پہ ہے، میری ہڈیاں چٹکنے لگی، مجھے نم زمین دیکھ کر دفن کرنا۔ سکینہ پیاسی اس دنیا سے جا رہی ہے، آپ کے روبرو آپ کی مہمان انجمن جوانان حسینی عمل و مبارک پور ماتم حسین۔ عزا کا فرش بچھاؤ حسین آئیں گے، 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 یہاں ادب سے تم آؤ، یہاں ادب سے تم آؤ، حسین آئیں گے، عزا کا فرش بچھاؤ حسین آئیں گے، عزا کا فرش بچھاؤ حسین آئیں گے، یہاں ادب سے تم آؤ، یہاں ادب سے تم آؤ، حسین آئیں گے، عزا کا فرش بچھاؤ حسین آئیں گے، عزا کا فرش بچھاؤ حسین آئیں گے، لباس ماتمی عرض و سما نے پہنا ہے، ہر کے ذرہ افلاک غم میں ڈوبا ہے، جو تیرگی نے اجالوں پہ پردہ ڈالا ہے، جو تیرگی نے اجالوں پہ پردہ ڈالا ہے، فلک پہ ماہ محرم کا چاند نکلا ہے، فلک پہ ماہ محرم کا چاند نکلا ہے، امام گاہ سجاؤ، امام گاہ سجاؤ، حسین آئیں گے، عزا کا فرش بچھاؤ حسین آئیں گے، عزا کا فرش بچھاؤ حسین آئیں گے، فرشتے عرش پہ کرتے ہیں گریہ و زاری، غم حسین سے ہم کو ہے کیوں وفاداری، یہ
आजादारी। ये नौहे मजलिस मातम ये ताज़ियादारी। ज़माना समझे है क्या मकसद आजादारी। ज़माना समझे है क्या मकसद आजादारी। ये मिंबरों से बताओ, ये मिंबरों से बताओ, हुसैन आएंगे। अज़ा का फर्श बिछाओ हुसैन आएंगे। अज़ा का फर्श बिछाओ हुसैन आएंगे। अज़ल से तुम तो गुलामे इमाम मेहदी हो। दुआए ज़हरा आज़ादार और हुसैनी हो। सितम की लाख ज़माने में चलती आंधी हो। सितम की लाख ज़माने में चलती आंधी हो। न खौफ खाओ तुम्हें वक्त के ख़ुमैनी 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 हो। तुम इनक़लाब तो लाओ, तुम इनक़लाब तो लाओ, हुसैन आएंगे। अज़ा का फर्श बिछाओ हुसैन आएंगे। अज़ा का फर्श बिछाओ हुसैन आएंगे। मातमदार मज़लूम करबला, खुदा को कोई गम नहीं दिया सिवाय मज़लूम करबला की। आपके इस दयार में पहली बार आने का शरफ हासिल हुआ। बीबी ज़हरा इस पुरसे को कबूल करी। इमाम सज्जाद के हवाले से बतौर फरमाइश ये नवा पेश कर रहा हूँ। बोले आबिद में कफन बाबा, बाबा का लाशा रह गया। जहाँ जब मोमिन तशरीफ़ फरमाए के बंद में पूरी तवज्जो का तारीफ हो। इंशाअल्लाह मसाब होंगे। आपके तस्वुरात चाहता हूँ। जो लोग बाहर तशरीफ़ रखें, बस खुलूस गुजारिश है कि वो अंदर आ जाए ताकि पढ़ने में हौसला अफजाई मिले। नवा पेश करें बतौर ख़ास समात करेंगे इमाम सज्जाद के हवाले से। इंशाअल्लाह मसाब होंगे। आपके तस्वुरात चाहता हूँ। या हुसैन या हुसैन या हुसैन या अली या हुसैन या हुसैन या हुसैन अली या हुसैन या हुसैन या हुसैन अली या हुसैन या हुसैन अली या हुसैन हुसैन या हुसैन अली या हुसैन। करबला से जब चला कूफे की जानिब काफिला, करबला से जब चला कूफे की जानिब काफिला, चाक सीने
چاک سینہ درد و غم آلام سے ہونے لگا چاک سینہ درد و غم آلام سے ہونے لگا دیکھ کر اوریاں پڑا دیکھ کر اوریاں پڑا لاشا سرے دشتے بغا بولے عابد بے کفن بابا بابا کا لاشا رہ گیا بولے عابد بے کفن بابا سماعت کریں گے بطور فرمائش نواب پیش کر رہا ہوں سنیں گے مغنی جہاں جب بولے عابد بے کفن بابا بابا کا لاشا رہ گیا بولے عابد بے کفن بابا بابا کا لاشا رہ گیا بولے عابد بے کفن بابا بابا کا لاشا رہ گیا بولے عابد بے کفن بابا بابا کا لاشا رہ گیا بولے عابد بے کفن بابا بابا کا لاشا رہ گیا بولے عابد بے سماعت کریں گے بابا کا لاشا رہ گیا کچھ نہ کر پایا میں خوں آنکھوں سے روتا رہ گیا بولے عابد بے کفن بابا بابا کا لاشا رہ گیا بولے عابد بے کفن بابا بابا کا لاشا رہ گیا کچھ نہ کر پایا میں خوں آنکھوں سے روتا رہ گیا بولے عابد بے کفن بابا بابا کا لاشا رہ گیا یہاں سے بند سماعت بولے عابد بے کفن بابا بابا کا لاشا رہ گیا تو کلنگر سے مجھے آزاد دلوائے گا کون عالم غربت میں ہائے قبر کھدوائے گا کون ایک ردا بہرے کفن اس پن میں منگوائے گا کون دفن میرے بابا کی میت کو کروائے گا کون قیدی ہے مجبور ہے دادا حسین کا رنج و غم سے چور ہے دادا حسین کا سید سجاد یہ کہہ کر تڑپتا رہ گیا سید سجاد یہ کہہ کر تڑپتا رہ گیا دیکھنے کو دن یہ کیوں مولا مولا میں زندہ رہ گیا بولے عابد بے کفن بابا بابا کا لاشا رہ گیا بولے عابد بے کفن بابا بابا کا لاشا رہ گیا واقعات کربلا دل سے بھلا سکتا نہیں شکوے لبھائے مبارک پر بلا سکتا نہیں پوچھتے اپنی تازیانوں سے بچا سکتا نہیں توک سے گردن کو آزادی دلا سکتا نہیں قیدی ہے مجبور ہے دادا حسین کا رنج و غم سے چور ہے دادا حسین کا ناتواں منزل بمنزل ظلم ستا رہ گیا تمام منزل بمنزل ظلم ستا رہ گیا صبر کی آغوش میں صد
समात के नमूने इमाम सज्जाद की बेबसी बयान करो तो खास इंशाअल्लाह मुझे आबिद बेकफन बाबा बाबा का लाशा रह गया। नूरे अनवर की फना सब हो चुकी है ताजगी, चश्म दिल पर उसकी काबिज हो चुकी अफसरदगी। कर रहा है रोज शम्मा बूद तेरी बंदगी, कौन दे गुर्बत के आलम में वजूदे जिंदगी। कैदी है मजबूर है दादा हुसैन का, रंजो गम से चूर है दादा हुसैन का। कल्ब सैयद बन के गम का आशियाना रह गया। कल्ब सैयद बन के गम का आशियाना रह गया। बेवतन का इम्तिहान लेता लेता जमाना रह गया। बोले आबिद बेकफन बाबा बाबा का लाशा रह गया। बोले आबिद बेकफन बाबा बाबा का लाशा रह गया। हम रसीदा बेनवा डूबा गमों के बहर में, तो लंगर बेड़िया पहने दयारे पैर में। नातवा पैदल गया है जिस तरह सब शहर में। या इलाही ऐसा बंदा क्या कोई है दहर में। कैदी है मजबूर है दादा हुसैन का, रंजो गम से चूर है दादा हुसैन का। जिसका तंताजा मुसलसल गलता रह गया। जिसका तंताजा मुसलसल गलता रह गया। रहनुमाई दीन के फिर भी वो करता रह गया। बोले आबिद बेकफन बाबा बाबा का लाशा रह गया। बोले आबिद बेकफन बाबा बाबा का लाशा रह गया। बेरदाई का है सदमा बीवियों के सामने, खाक पर तने हैं बड़े सब कैदियों के सामने। नो के निजाम पर है सरसरदानियों के सामने। बेबसी लाचारगी है शामियों के सामने। कैदी है मजबूर है दादा हुसैन का, रंजो गम से चूर है दादा हुसैन का। राह में रुकने पे लागर दूर रखाता रह गया। में रुकने पे लागर दूर खाता रह गया। जहर कमांडा पर लाचार लाचार पिता रह गया। बोले आबिद बेकफन बाबा बाबा का लाशा रह गया। बोले आबिद बेकफन बाबा बाबा का लाशा रह गया। दिल की दुनिया फिर से अब कैसे बसाई जाएगी। खुशनुमा कैसे हवेली फिर बनाई जाएगी। मेहंदी से किसी की हथेली अब सजाई जाएगी। चांद सी दुल्हन बरादर किसकी लाई जाएगी। कैदी है मजबूर है दादा
کلثوم اور رقیہ اور فضا نے پڑھا برسر منبر ہوئی جو بنت شاہ لافتہ چند جملوں کی خطابت میں تھا یہ جملہ بڑا قیدی ہے مجبور ہے دادا حسین کا رنج و غم سے چور ہے دادا حسین کا اس قدر آتا کہ اب دل ظلم ستا رہ گیا اس قدر آتا کہ اب دل ظلم ستا رہ گیا زخمی تھے مگر کانٹوں پہ چلتا رہ گیا بولے عابد بے کفن بابا بابا کا لاشا رہ گیا بولے عابد بے کفن بابا بابا کا لاشا رہ گیا آج ہے 25 سالہ شب داری ہے ظہیر چوک پر رکھا ہوا ہے دیکھو تابوت اسیر پرسہ دینے سیدہ کو آیا ہے مجمع کثیر اہتمام نوح خانی عابدی ہے بے نظیر قیدی ہے مجبور ہے دادا حسین کا رنج و غم سے چور ہے دادا حسین کا چشم نم سے اشک غم پہ ہم برستا رہ گیا چشم نم سے اشک غم پہ ہم برستا رہ گیا ماتم سجاد میں ہر دل تڑپتا رہ گیا بولے عابد بے کفن بابا بابا کا لاشا رہ گیا بولے عابد بے کفن بابا بابا کا لاشا رہ گیا بابا کا لاشا رہ گیا یا حسین 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 یا خوفیوں نے دغا دی ہے ہم کو کوفیوں نے دغا دی ہے ہم کو دیکھو ہم رن میں تنہا کھڑے ہیں کوفیوں نے دغا دی ہے ہم کو دیکھو ہم رن میں تنہا کھڑے ہیں تو سہارا ہے بچپن کا میرے تو سہارا ہے بچپن کا میرے کہہ کے مولا صدا دے رہے ہیں کہہ کے مولا صدا دے رہے ہیں جناب خطیب کے حوالے سے نماز پیش کرنا سنائیے ذرا خاص توجہ کہہ کے مولا صدا دے رہے ہیں
वतन की है ये सदा, वतन से दूर गरीबुल वतन की है ये सदा, वतन से दूर गरीबुल वतन की है ये सदा, वतन से दूर गरीबुल वतन की है ये सदा, वतन से दूर गरीबुल वतन की है ये सदा। मेरे हबीब तुम्हारे मैं इंतजार में हूँ, वतन से दूर मेरे हबीब तुम्हारे मैं इंतजार में हूँ। हमारा कुनबा है 9 लाख के लश्कर से घिरा, मेरे हबीब तुम्हारे मैं इंतजार में हूँ, वतन से दूर गरीबुल वतन की है ये सदा, मेरे हबीब तुम्हारे मैं इंतजार में हूँ। हमारा कुनबा है 9 लाख के लश्कर से घिरा, मेरे हबीब तुम्हारे मैं इंतजार में हूँ, वतन से दूर गरीबुल वतन की है ये सदा, मेरे हबीब तुम्हारे मैं इंतजार में हूँ। तुम्हारी दीद को आंखें तरस रही है मेरी, यहाँ पर आए सभी है नहीं हमारा कोई, हमारे खून का प्यासा है उम्रे सादे शकी, हमारे खून का प्यासा है उम्रे सादे शकी, हमारे खून का प्यासा है उम्रे सादे शकी, हमारे खून का प्यासा है उम्रे सादे शकी। हर एक सिमते से होने हैं हम पे जुल्म व जफा, हर एक सिमते से होने हैं हम पे जुल्म व जफा, मेरे हबीब तुम्हारे मैं इंतजार में हूँ, वतन से दूर गरीबुल वतन की है ये सदा, मेरे हबीब तुम्हारे मैं इंतजार में हूँ। वो दिन है याद के घर पे दिल था मैं मेहमान, न रात ढलती थी ना दिल में था सुकून का समा, खबर मोहल्ले में आने की मेरी की थी आया, खबर मोहल्ले में आने की मेरी की थी आया, और आज तुझको मैं करबल से दे रहा हूँ सदा, और आज तुझको मैं करबल से दे रहा हूँ सदा, मेरे हबीब तुम्हारे मैं इंतजार में हूँ, वतन से दूर गरीबुल वतन की है ये सदा, मेरे हबीब तुम्हारे मैं इंतजार में हूँ। यजीदी फौज के जुल्मों से तम है हम पे रवा, हमारे खैमे में बच्चों के अतश की फुगार दिखाई कुछ नहीं देता, नजर नजर है धुआं, तसल्ली दिल को मिले देख लूं तेरा चेहरा, तसल्ली दिल को मिले देख लूं तेरा चेहरा, तसल्ली दिल को मिले देख लूं तेरा चेहरा,
لکھا ہے نام تیرا امیدوں کے صفحے میں، لکھا ہے نام تیرا امیدوں کے صفحے میں، بھرم نہ توڑنا مر جائے گی تیری بہنا، بھرم نہ توڑنا مر جائے گی تیری بہنا، میرے حبیب تمہارے میں انتظار میں ہوں، وطن سے دور غریب وطن کی سماعت کریں گے بطور خاص، سماعت کریں گے حبیب بن مظہر بطور خاص سماعت کریں گے۔ تمہارے میں انتظار میں ہوں، بہت سے لوگوں کو خط بھیج کے بلایا ہے، ہمارے قتل کا فتویٰ زیاد لایا ہے، اور میرے ساتھ نے مقتل کو بھی سجایا ہے، اور میرے ساتھ نے مقتل کو بھی سجایا ہے، رسول پاک کی امت نے دی ہے ہم کو دغا، رسول پاک کی امت نے دی ہے ہم کو دغا، میرے حبیب تمہارے میں انتظار میں ہوں، وطن سے دور غریب وطن کی ہے یہ صدا، میرے حبیب تمہارے میں انتظار میں ہوں، ہائے حبیب نہ اجڑ فاطمہ زہرا کا یہ چمن، اے حبیب بدھے نہ زینب و کلثوم کے رسن، اے حبیب ارے تماچے کھائے نا سجاد کی بہن، اے حبیب تو آنا کربلا جلدی کی دوست ہے تنہا، 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 میرے حبیب تمہارے میں انتظار میں ہوں، وطن سے دور غریب صدا، میرے حبیب تمہارے میں انتظار میں ہوں، میرا لکھا ہوا جو خط تمہیں مل جائے گا، مجھے پتا ہے تو کربل ضرور آئے گا، کروں گا جو بھی میں وعدہ اسے نبھائے گا، کروں گا جو بھی میں وعدہ اسے نبھائے گا، تو قلب مضطر شبیر کے ہے دل کی دوا، قلب مضطر شبیر کے ہے دل کی دوا، میرے حبیب تم
وطن کی ہے یہ صدا یا حسین یا حسین یا علی یا حسین 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 یا حسین یا حسین یا علی یا حسین. الوداع فاطمہ کے پسر الوداع تجھ سا مظلوم اب تک نہ گزرا کوئی. الوداع فاطمہ کے پسر الوداع تجھ سا مظلوم اب تک نہ گزرا کوئی. الوداع فاطمہ کے پسر الوداع تجھ سا مظلوم اب تک نہ گزرا کوئی. الوداع فاطمہ کے پسر الوداع تجھ سا مظلوم اب تک نہ گزرا کوئی. اے قتیل جفا بے خطا بے نوا تجھ سا مظلوم اب تک نہ گزرا کوئی. الوداع فاطمہ کے پسر الوداع تجھ سا مظلوم اب تک نہ گزرا کوئی. اے قتیل جفا بے خطا بے نوا تجھ سا مظلوم اب تک نہ گزرا کوئی. الوداع فاطمہ کے پسر الوداع تجھ سا مظلوم اب تک نہ گزرا کوئی. داستان مصائب ہے بڑھتے رسول سسکیاں لے رہی ہے کفن میں بطول. داستان مصائب ہے پڑھتے رسول سسکیاں لے رہی ہے کفن میں بطول. خون آلودہ ہے چشم شیر خدا تجھ سا مظلوم اب تک نہ گزرا کوئی. الوداع فاطمہ کے پسر الوداع تجھ سا مظلوم اب تک نہ گزرا کوئی. لٹ گیا دو عالم کے مختار چین شمر نے کاٹ دیا حلقے حسین. لٹ گیا دو عالم کے مختار چین شمر نے کاٹ دیا حلقے حسین. بین بن میں یہ کرتی رہی سیدہ تجھ سا مظلوم اب تک نہ گزرا کوئی. الوداع فاطمہ کے پسر الوداع تجھ سا مظلوم اب تک نہ گزرا کوئی. تیرے سے
میں ننھی لحد کو دیکھ کر لاش اصغر بھی صحرا میں دفنا دیا، تجھ سا مظلوم اب تک نہ گزرا کوئی، الوداع فاطمہ کے سر الوداع، تجھ سا مظلوم اب تک نہ گزرا کوئی، ہم شبی ہے پیمبر تھا تیرا پہ سر کھا گیا اس کا مقتل میں نیزہ جگر، ہم شبی ہے پیمبر تھا تیرا پہ سر کھا گیا اس کا مقتل میں نیزہ جگر، پھر بھی تو نے خدا سے نہ شکوہ کیا، تجھ سا مظلوم اب تک نہ گزرا کوئی، الوداع فاطمہ کے بے سر الوداع، تجھ سا مظلوم اب تک نہ گزرا کوئی، میں ہوں بنت محمد میرا کر یقین، میرا شبیر شمر مجرم نہیں، میں ہوں بنت محمد میرا کر یقین، میرا شبیر شمر مجرم نہیں، کندے خنجر سے مت کاٹ اس کا گلا، تجھ سا مظلوم اب تک نہ گزرا کوئی، الوداع فاطمہ کے بے سر الوداع، تجھ سا مظلوم اب تک نہ گزرا کوئی، ہائے رے لاش 40 دن تک تیری کربلا کے بیاباں میں عریاں رہی، کربلا کے بیاباں میں عریاں رہی، تن پہ جز خاک کے اور کچھ بھی نہ تھا، تجھ سا مظلوم اب تک نہ گزرا کوئی، الوداع فاطمہ کے بے سر الوداع، تجھ سا مظلوم اب تک نہ گزرا کوئی، رن میں اولا محمد بھی مارے گئے، جس میں قاسم کے ٹکڑے 72 ہوئے، رن میں اولا محمد بھی مارے گئے، جس میں قاسم کے ٹکڑے 72 ہوئے، تیرے بھائی کے شانوں کو کاٹا گیا، تجھ سا مظلوم اب تک نہ گزرا کوئی، الوداع فاطمہ کے بے سر الوداع، تجھ سا مظلوم اب تک نہ گزرا کوئی، السلام شہ کربلا، سلام
السلام قتیل جفا السلام السلام شہ کربلا السلام السلام قتیل جفا السلام اب دیدن کیوں ساری دنیا صدا تجھ سا مظلوم اب تک نہ گزرا کوئی الوداع فاطمہ کے پیسر الوداع تجھ سا مظلوم اب تک نہ گزرا کوئی ماشاءاللہ، زندہ آباد، پائندہ آباد۔ مولا سلامت رکھے ان عزاداروں کو، مولا سلامت رکھے ان ماتمداروں کو۔ مصروف عبادت تھی انجمن جوانان حسینی عملو مبارک پور اعظم گڑھ۔ گزارش کی جاتی ہے انجمن زینت الاضحیٰ عالم پور بارہ کے تمام ممبران سے کہ فرش ماتم پہ تشریف لے آئیں اور نوحہ خوانی اور ماتمداری کے فرائض کو انجام دیں۔ انجمن رونق انجمن زینت الاضحیٰ عالم پور بارہ کے تمام ممبران سے گزارش کی جاتی ہے کہ فرش ماتم پہ تشریف لے آئیں۔ انجمن زینت الاضحیٰ عالم پور بارہ کے تمام ممبران سے گزارش ہے کہ فرش ماتم پہ تشریف لے آئیں۔ مصروف عبادت تھی انجمن جوانان حسینی عملو مبارک پور اعظم گڑھ۔ انجمن زینت الاضحیٰ عالم پور بارہ کے تمام ممبران سے گزارش ہے کہ جلد سے جلد فرش ماتم پہ تشریف لے آئیں۔ آج کی آپ کی آخری مہمان انجمن کی جو نوحہ خوانی اور سینہ زری کے فرائض کو انجام دینے کے لیے آمادہ ہے۔ جو حضرات باہر تشریف فرمائے ان سے گزارش ہے کہ اندر کافی جگہ ہے، اگر واقعی اپنی مہمان انجمن کو سننے کے لیے آمادہ ہیں تو جو حضرات باہر کھڑے ہیں مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ اندر تشریف لے آئیں۔ یہ آج کی آخری انجمن زینت الاضحیٰ عالم پور بارہ جو حضرات باہر تشریف فرمائے ان سے گزارش ہے کہ آگے آ جائیں، اندر آ جائیں۔ جو حضرات پیچھے ان سے گزارش ہے کہ آگے آ جائیں۔ یقیناً یہ ماتم حسین، یہ ذکر حسین، یہ غم حسین ہر کسی کی قسمت میں نہیں ہے۔ جس سے اللہ راضی ہو جائے اسے ہی یہ غم میسر ہوتا ہے۔ ماتم کرنا، سینہ زنی کرنا، نوحہ خوانی کرنا یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے، بلکہ جس کا کنیکشن، جس کے دل کا کنیکشن حسین سے ہو جاتا ہے اور جسے حسین اپنے لیے چن لیتے ہیں وہی اس عبادت میں مصروف ہوتا ہے۔ تھوڑا سا قریب آ جائیں۔ انجمن زینت الاضحیٰ کے تمام صاحبان بیعت سے گزارش ہے کہ ڈائش پر تشریف لے آئیں۔ انجمن بالکل آمادہ ہے اپنی عبادت کے لیے۔ جو حضرات باہر ہیں ان سے گزارش ہے اندر آ جائیں، اور آپ حضرات تھوڑا سا قریب آ جائیں، تھوڑا سا آگے آ جائیں۔ یہ ماتم حسین، یہ غم حسین ہر کسی کے قسمت میں نہیں ہے، بلکہ ماتم حسین کا اثر بھی ایک عجیب اثر ہے۔ ہم ماتم اپنے سینوں پر کرتے ہیں، درد نہ جانے کن کن کے سینوں پہ ہوتا ہے۔ اگر باقاعدہ سننے کے لیے آمادہ ہے تو تھوڑا سا قریب آ جائیں اور استقبال کریں اپنی مہمان انجمن کا۔ ہر مرض لا دوا کی دوا ماتم حسین۔ تھوڑا سا بولیں، استقبال کریں اپنی انجمن کا، مہمان انجمن کا۔ ہر مرض لا دوا کی دوا ماتم حسین، مشکل میں بہترین دعا ماتم حسین۔ ہر مرض لا دوا کی دوا ماتم حسین، مشکل میں بہترین دعا ماتم حسین۔
مرتا ہے جسم روح کو ملتی ہے زندگی اور روح کی ہے ایک غذا ماتم حسین. نہیں تھوڑا سا اور بولیں. استقبال کرنا ہے آپ کی مہمان انجمن ہے, انجمن زینت الاعضاء عالم پور بارہبنکی کی. ہر مرض لا دوا کی دوا ماتم حسین, مشکل میں بہترین دعا ماتم حسین. مرتا ہے جسم روح میں ہوتی ہے زندگی اور روح کی ہے ایک غذا ماتم حسین. روزہ نماز و حج و زکات و جہاد و خمس یہ سب عمل ہے اور جزا ماتم حسین. روزہ نماز و حج و زکات و جہاد و خمس یہ سب عمل ہے اور جزا ماتم حسین. تو واجب اگر نماز ہے اوجب ہے یہ عمل, کوشش کرو کہ ہو نہ قضا ماتم حسین. نہیں ابھی تو ایک شعر باقی ہے, ابھی تو سب کو بولنا پڑے گا. انجمن کا استقبال کرنا ہے. ہر درد لا دوا کی دوا, ہر مرض لا دوا کی دوا ماتم حسین. مشکل میں بہترین دعا ماتم حسین. مرتا ہے جسم روح کو ملتی ہے زندگی اور روح کی ہے ایک غذا ماتم حسین. روزہ نماز و حج و زکات و جہاد و خمس یہ سب عمل ہے اور جزا ماتم حسین. واجب اگر نماز ہے اوجب ہے یہ عمل, کوشش کرو کہ ہو نہ قضا ماتم حسین. تو پچھتائیں گے یہ کہہ کے جہنم میں شیخ جی سب کچھ کیا مگر نہ کیا ماتم. ماشاءاللہ بیدار ہو گیا, آمادہ ہو گئے انجمن کو سننے کے لیے. آپ کی مہمان انجمن, انجمن زینت الاعضاء عالم پور بارہبنکی آپ کے روبرو ہے ماتم حسین. اس عظیم پروگرام میں مسلسل آنا ہوا. یہ پروگرام بطور انجمن زینت الاعضاء میزبان پڑھتی ہے نہ کہ مہمان. تو جو مومنین باہر ہیں اگر وہ آ سکتے ہیں تو برائے کرم تشریف لے آئیں. اس کے بعد گفتگو شروع کرتا ہوں. ایام ازا میں ہم گاؤں گاؤں کشا کشاں حسین مظلوم کا ماتم کرنے کے لیے ہم سب سیدہ کو ان کے لال کا پرسہ پیش کرنے کے لیے جاتے ہیں. آئیے جہاں سے آغاز کرتا ہوں اس آخری حجت امام عصر کی خدمت میں ایک استغاثہ جو ہماری صدا بھی ہے اور ہم سب کی ایک دعا بھی ہے. کیسی دعا ہے؟ اس ماحول میں, اس پورا شوق ماحول میں ہم لوگ اگر امام نہ ہوں تو دنیا ہم لوگ کو چند منٹوں میں مٹا دے. پیش کرتا ہوں جہاں جب مومن تشریف فرما ہے ایک ایک بند سبھی مومنین کی جانب سے پیش کرتا ہوں. سماعت کریں یا حسین. سن لو دعا ہماری اے فاطمہ کے بیٹے. سن لو دعا ہماری اے فاطمہ کے بیٹے. سن لو دعا ہماری اے فاطمہ کے بیٹے.
پر یہی ہے جاری اے فاطمہ کے بیٹے سماعت کریں مومنین لب پر یہی ہے جاری اے فاطمہ کے بیٹے لب پر یہی ہے جاری اے فاطمہ کے بیٹے سنیں حضرات تصور شرط بطور سماعت کریں فرقت کی اور مولا ہم کو ناب سزا دو زہرا کا واسطہ ہے کب آؤ گے بتا دو فرقت کی اور مولا ہم کو ناب سزا دو زہرا کا واسطہ ہے کب آؤ گے بتا دو بڑھتی ہے بے قراری بڑھتی ہے بے قراری سنیں یہ مصرع بطور خاص امام نہ ہو تو کیا ہوگا بطور خاص کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ سنیں مشکل بہت ہے جینا آنسو بہا رہے ہیں کرب و بلا سے اب تک لاشیں اٹھا رہے ہیں مشکل بہت ہے جینا آنسو بہا رہے ہیں کرب و بلا سے اب تک لاشیں اٹھا رہے ہیں یہ سلسلہ ہے جاری یہ سلسلہ ہے جاری سن لو ظہور کے بعد کعبے کا منظر کیا ہوگا سنیں کب اس جہاں میں ڈانکا اسلام کا بجے گا کعبے پہ کب یہ پرچم عباس کا سجے گا کب اس جہاں میں ڈانکا اسلام کا بجے گا کعبے پہ کب یہ پرچم عباس کا سجے گا کب آئے گی سواری اے فاطمہ کے بیٹے کب آئے گی سواری اے فاطمہ کے بیٹے سن لو یہ بند سبھی عزاداروں کی جانب سے پیش کرتا ہوں آج کل کا ماحول کیسا ہے سنیں بطور خاص جہاں جہاں تک میری آواز ہے سنیں وہاں ذات ہر سو انا پرستی اب عام ہو چکی ہے ایسے کسی بشر کی عزت نہیں رہی ہے ہر سو انا پرستی اب عام ہو چکی
है, ऐसे किसी बशर की इज्जत नहीं रही है, जिनमें है इनके सारे, जिनमें है इनके सारे। उस सिलसिले का आखिरी शेर समाप्त करें बतौर खास। गैब में इमाम की कैफियत क्या है, सुने बतौर खास सुने। गुर्बत में है बाकिया है जालिमों का पहरा, टूटी हुई लाहिद में मोहसिन के साथ ज़हरा। गुर्बत में है बाकिया है जालिमों का पहरा, टूटी हुई लाहिद में मोहसिन के साथ ज़हरा। है मुंतज़िर तुम्हारे, है मुंतज़िर तुम्हारे। और आखिर मक्ता सुन लें सदाए बंद का। सुन लो दुआ हमारी, है फातिमा के बेटे। रेहान और शुजाब फरियाद कर रहे हैं, कुछ लोग जिंदगी में अब जहर भर रहे हैं। रेहान और शुजाब फरियाद कर रहे हैं, कुछ लोग जिंदगी में अब जहर भर रहे हैं। कर दो मदद हमारे, कर दो मदद हमारे। सुन लो दुआ हमारी, सुन लो दुआ हमारी। सुन लो दुआ हमारी। या हुसैन हजरात, ये अयाम जनाब सकीना बिनतुल हुसैन से मंसूब है। आइए एक बेटी का पुरसा एक बाप को देना है। मौलाना शरीफ साहब सुने। करबला में जनाब इमाम हुसैन के बाद जनाब सकीना पर क्या क्या मज़ालिम ढा दिए गए। जनाब ज़ैनब क्या कह रही हैं, मुलाहिज़ा करें हज़रात, जहाँ जहाँ मोमिन तशरीफ़ फरमा है एहसास करें क्या मसाइब जनाब सकीना पे गुज़र गए। पेश करता हूँ, समात करें। या हुसैन। कुछ देर में सकीना हो जाएगी यतीमा। कुछ समात करें आजाद। बदमाने जनाब ज़ैनब क्या फरियाद है करबला में, बतौर खास समात करें आजाद। तसव्वुर शर्त है।
کچھ دیر میں سکینہ ہو جائے گی یتیمہ عاشور کو یہ زینب کہتی تھی ہائے رو کر کچھ دیر میں سکینہ ہو جائے گی یتیمہ. سماعت کریں حضرت. ایک ایک بین تصور شرط ہے. کچھ دیر میں سکینہ ہو جائے گی یتیمہ. کچھ دیر میں سکینہ ہو جائے گی یتیمہ. عاشور کو یہ زینب کہتی تھی ہائے رو کر کچھ دیر میں سکینہ ہو جائے گی یتیمہ. سینے پہ سونے والی سوئے گی پھر کہاں پر. کچھ دیر میں سکینہ ہو جائے گی یتیمہ. اب یہاں سے بہن سن لے ذات. کچھ دیر میں سکینہ ہو جائے گی یتیمہ. سہ روز سے ہے پیاسا کنبہ مسافروں کا. نہر فرات پر ہے ظلم و ستم کا پہرا. سہ روز سے ہے پیاسا کنبہ مسافروں کا. نہر فرات پر ہے ظلم و ستم کا پہرا. یہ کیسا امتحان ہے، یہ کیسا ہے مقدر. کچھ دیر میں سکینہ ہو جائے گی یتیمہ. کچھ دیر ایک ایک بند خاص توجہ. جہاں جہاں منتشر پر سنیں جناب سکینہ پہ کیا کیا مظالم ہوں گے کربلا میں بطور خاص سنیں. عاشور کو یہ زینب کہتی تھی ہائے رو کر کچھ دیر میں سکینہ. احساس کرنا سنیں. کچھ دیر میں سکینہ ہو جائے گی یتیمہ. اس کا ضعیف بابا بینائی کھو چکا ہے. 18 سال والا بیٹا بھی مر گیا ہے. اس کا ضعیف بابا بینائی کھو چکا ہے. 18 سال والا بیٹا بھی مر گیا ہے. مقتل سے لا چکا ہے قاسم کے ٹکڑے چن کر. کچھ دیر میں سکینہ ہو
تصور شرط ہے. حسین کی 4 سالہ مظلومہ پہ کیا کیا قیامت گزر گئے. بطور خاص سماعت کریں. اس 4 سالہ سن پر کوہ گراں پڑا ہے، جب رن میں جا کے اصغر نظر خزا ہوا ہے. اس 4 سالہ سن پر کوہ گراں پڑا ہے، جب رن میں جا کے اصغر نظر خزا ہوا ہے. سہمی ہوئی سکینہ کہتی ہے ہائے اصغر، کچھ دیر میں سکینہ یہ بند بھی ملاحظہ کرے آزاد. تصور شرط ہے. رو رو کے ذوالجنا سے باچی یہی کہے گی، لپٹی ہوئی سوموں سے فریاد یہ کرے گی. رو رو کے ذوالجنا سے باچی یہی کہے گی، لپٹی ہوئی سوموں سے فریاد یہ کرے گی. جو بھی گیا ہے مقتل آیا نہیں پلٹ کر، کچھ دیر میں سکینہ ہو جائے گی یتیمہ. کچھ دیر میں سکینہ سنیں حضرات. ہو جائے گی یتیمہ. عاشور کا یہ زینب کہتی تھی ہائے رو کر، کچھ دیر میں سکینہ. سلسلے کا آخری بند سماعت کریں صاحب. ہو جائے گی یتیمہ. کچھ دیر میں سکینہ ہو جائے گی یتیمہ. آغوش فاطمہ میں شہ کا گلا کٹے گا، جب بارواں وہ خنجر ملعون کا چلے گا. آغوش فاطمہ میں شہ کا گلا کٹے گا، جب بارواں وہ خنجر ملعون کا چلے گا. گودی میں ماں کے بیٹا مر جائے گا تڑپ کر، کچھ دیر میں سکینہ ہو جائے گی یتیمہ. کچھ دیر میں سکینہ. اور آخری مقطع سماعت کر لیتا ہے. عاشور کا یہ زینب کہتی تھی ہائے رو کر،
سماعت کریں ذرا. ستر قدم سے زینب دیکھے گی خونی منظر، خنجر حسن چلے گا شبیر کے گلے پر. 70 قدم سے زینب دیکھے گی خونی منظر، خنجر حسن چلے گا شبیر کے گلے پر. اے شمر چھوڑ شہ کو فریاد ہوگی لب پر، کچھ دیر میں سکینہ یا حسین سوگوارو. آئیے اس جوان کا تذکرہ ہو جائے کہ جو ہم شبیہ پیغمبر، جس کو زینب نے بڑی ارمانوں سے پالا، لیلا کی تمناؤں کا اجالا. نوحہ پیش کرتا ہوں، سماعت کریں. ایک بند قیامت ہے، پیش کرتا ہوں، سماعت کریں. یا حسین لیلا نے کہا اے میرے بیٹا علی اکبر، نے کہا اے میرے. سن لے آزاد، ایک ماں کی تمنا کیسی ہوتی ہے، تصور شرط ہے. اے میرے لیلا نے کہا اے میرے بیٹا علی اکبر، لیلا نے کہا اے میرے بیٹا علی اکبر، بن تیرے رہوں کیسے مزیدہ علی اکبر. لیلا نے کہا اے میرے بیٹا علی اکبر. سن لے آزاد، بطور خان.
लैला ने कहा है मेरे बेटा अली अकबर। हाय अकबर, हाय अकबर, मर जाती तेरे मरने से पहले जो ये मादर। एहसास करो आजाद, तसव्वुर शर्त है। जनाब लैला क्या कह रही हैं जनाब अकबर के जनाजे पे? मर जाती तेरे मरने से पहले जो ये मादर, फुरकत का तेरी सहती न सद माली अकबर। एक एक बंद क़यामत है, सुन ले आजाद। हाय अकबर, हाय अकबर, सीने पे तेरे नाद अली पढ़ के करूं दाम। एहसास करो आजाद, तसव्वुर शर्त है। समाअत करें मुमनीन। सीने पे तेरे नाद अली पढ़ के करूं दाम। होता है अगर दर्द ज़ियादा अली अकबर। लैला क्या कह रही है जनाब अकबर की जनाजे पे? ऐ बेटा अकबर, अगर तू ना गया तो तेरी सुगरा बहन मर जाएगी। पेश करता हूँ मैं, सुन ले आजाद, तसव्वुर शर्त। हाय अकबर, हाय अकबर, ये सुन लो अगर लौट के तुम जा नहीं पाए। क्या कह रहे जनाब लैला? बतौर खास समाअत करें, तसव्वुर शर्त है। ये सुन लो अगर लौट के तुम जा नहीं पाए, मर जाएगी फिर देखना सुग़रा अली अकबर। समाअत करें आजाद। हाय अकबर, हाय अकबर, मैयत है जवालाल की और बाप है बूढ़ा। एक ज़ईफ़ बाप पे क्या क़यामत गुजरी होगी, सुने आजाद। मैयत है जवालाल की और बाप है बूढ़ा।
ہر بہن کی تمنا ہوتی ہے کہ اس کے بھائی کی شادی ہو اور ہاتھوں پہ مہندی میں لگاؤں. ایک بہن کربلا میں ہے، ایک مدینے میں ہے، دونوں بہنوں کی تمنا نہ پوری ہوئی. ہائے اکبر ہائے اکبر میں بھائی کے ہاتھوں میں لگا پائی نہ مہندی. میں بھائی کے ہاتھوں میں لگا پائی نہ مہندی. کہتی ہے یہی رو کے سکینہ علی اکبر. تمنا لیلا کیا ہے سن لیں مصرے میں بطور خاص. ہائے اکبر ہائے اکبر کچھ روز جو جیتا میں تیرا بیاہ کراتی. احساس کرو ذات ایک ماں کی تمنا کیا ہوتی ہے. پیش کرتا ہوں من سماعت کریں. کچھ روز جو جیتا میں تیرا بیاہ کراتے. عباس سے پڑھواتی میں صحرا علی اکبر. اور آخری مقطع سماعت کر لیں آزاد سے. ہائے اکبر ہائے اکبر لیلا نے اسی درد کے لہجے میں پڑھا ہے. مقطع سماعت کریں حضرات. لیلا نے اسے درد کے لہجے میں پڑھا ہے. ریحان نے جو درد یہ لکھا علی اکبر. ماشاءاللہ جزاک اللہ زندہ باد پائندہ باد انجمن زینت الرضا عالم پور بارہبنکی. اپنے مخصوص انداز میں پرسہ پیش کرتی ہوئی انجمن زینت الرضا عالم پور. ماشاءاللہ زندہ باد پائندہ باد
अपने मखसूस अंदाज में गुस्सा पेश करती हुई अंजुमन ज़ीनत उलासा मसरूफ़ इबादत अंजुमन ज़ीनत उलासा आलमपुर बाराबंकी अपने मखसूस अंदाज में पुरसा पेश करती हुई मौला इन अज़ादारों को सलामत रखें। माशाअल्लाह, जिंदाबाद, पाइंदाबाद। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। माशाअल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। मैं अंजुमन हैदरी रजिस्टर्ड सरफराजगंज की जानिब से अपनी तमाम मेहमान अंजुमन है मातमी का शुक्रिया अदा करता हूँ और तमाम मोमिनीन का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, और ख़ासकर उन चैनल्स का, ख़ासकर ग्राफ एजेंसी और भी बकिया चैनल्स जिन्होंने इस प्रोग्राम को लाइव टेलीकास्ट किया। कुछ देर के लिए नमाज फ़ज्र के लिए इस प्रोग्राम को यहीं पर मुलतवी किया जा रहा है। इंशाअल्लाह नमाज फ़ज्र के फ़ौरन बाद अलविदाई मजलिस होगी, जिसको ख़िताब फरमाएंगे आली जनाब मौलाना अज़मी हुसैन ज़ैदी साहब क़िबला काबा, और उसके फ़ौरन बाद चंद तबर्रुकात अज़ा की ज़ियारत करवाई जाएगी, जिसकी नक़ाबत के फ़राइज़ को अंजाम देंगे आली जनाब इज़्ज़त माब ख़तीब विलायत मौलाना शारिब अब्बास साहब क़िबला अकबरपुरी, और उसके बाद इंशाअल्लाह जुलूस यहाँ से बरामद होकर और अपने मंज़िल मक़सूद तक पहुँचेगा, और अंजुमन मातमी मातम करती हुई, सीना ज़नी करती हुई जुलूस को आगे बढ़ाएंगी।